ابھی صرف 9 بجے تھے مگر گھر پہ مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آئمہ نے گراؤنڈ فلور پر ہر طرف دیکھ لیا تھا مگر ڈین کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک ایک کمرے کی بتی جلا کر دیکھ رہی تھی، پہلی منزل پر بھی نہ نظر آیا۔ اب اس کو پریشانی گھیر رہی تھی، آخر کہاں گیا؟ پلٹ رہی تھی جب بالکنی پہ اندھیرے میں سرخ شعلہ دکھا۔ شکر کا سانس بھرتی آگے بڑھی۔ آپ جان گئے تھے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، تو بتایا کیوں نہیں کہ ادھر موجود ہے؟ وہ دھیرے سے بولا۔ کیونکہ اس وقت میں گم ہی رہنا چاہتا ہوں۔ آئمہ نے اپنی کرسی بھائی کے ساتھ لگائی، پیروں کو اوپر سمیٹ کر بیٹھنے کے بعد دونوں باہیں ڈین کے گلے میں ڈالی اور اس کے گال پر پیار کرنے کے بعد اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ لیا۔ ڈین نے سوچا، یہ لڑکی ہمیشہ مجھے احساس دلواتی ہے کہ میں بھی انسان ہی ہوں، میں بھی ٹوٹ سکتا ہوں، بکھر سکتا ہوں۔ اور اس کو وہ دن بھی یاد تھا جب نادیہ نے گھر میں ڈین کو برتن الگ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کے باقی خاندان کی طرح گورا چٹا نہیں تھا۔ ایک تو رنگ گہرا تھا، دوسرا وہ ایک افریقن ماں کا بیٹا تھا۔ مراد خان کا نکاح خاندان کی خوبصورت ترین لڑکی نادیہ سے ہوا تھا۔ نکاح کے بعد وہ امریکہ گئے، وہاں ان کو سرینا ملی۔ دونوں ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے۔ الیگ سلیگ پڑ گئی، جوان خون تھا، پتہ نہیں واقعی محبت تھی یا پھر گرین کارڈ کے لیے بنائے گئے تعلق کو محبت کا نام دیا گیا۔ دونوں نے شادی کر لی، گھر والوں کو شادی کا بتایا ہی نہیں، کیونکہ سائیڈ افیئر گھر والوں سے چھپا کر ہی چلائے جاتے ہیں۔ شادی کے سال بعد ان کے یہاں بیٹا ہو گیا جس کا نام ڈینیل مراد رکھا گیا۔ ڈینیل صرف 4 سال کا تھا جب سرینا روڈ ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی۔ پہلے امریکہ میں ویزا لگوانے کے لیے بیٹھا مراد خان سب کچھ بیچ میں چھوڑ کر بیٹے کو ساتھ لے کر پاکستان آ گیا۔ سارے خاندان میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ سسرالیوں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا مگر مراد نے نادیہ سے ملاقات کر کے اس کو شیشے میں اتارا۔ انہوں نے کہا، یہ شادی میں نے گرین کارڈ لینے کے لیے کی تھی تاکہ پکا ویزا لگ جائے تو ایک دن تمہیں بھی امریکہ لے جاؤں۔ بار بار یقین دلوایا۔ سرینا سے محبت نہیں تھی، محبت صرف تم ہو۔ وہ ڈٹ گئی کہ سوچنا بھی مت کہ میں تمہارے اس کالے کلوٹے بیٹے کو ماں تو کیا ہمدرد بن کر بھی پالوں گی۔ رخصتی سے پہلے مراد کو الگ مکان لینا پڑا۔ ڈینیل دادا دادی کے پاس چھوڑا گیا۔ باری باری دادا دادی چلے گئے، مراد ڈینیل کو گھر لے آیا۔ اسٹور روم میں جگہ ملی۔ تصور کرو نا، وہ 7-8 سال کا بچہ 3 سال کا تھا تو ماں چھن گئی۔ کچھ ماہ بعد باپ اس کو اجنبیوں کے درمیان چھوڑ کر خود الگ ہو گیا۔ دادا دادی اجنبی ہی تو تھے، اور جب تک وہ ان سے واقف ہوا، آپس میں کوئی تعلق بنا، وہ دونوں بھی چھن گئے۔ اس کو باپ ایک نئے گھر میں لے آیا۔ یہاں پر ایک اتنی خوبصورت عورت ملی جس کو وہ کتنی دیر تک پلک جھپکائے بغیر دیکھے جاتا، بھاگ بھاگ کر اس کا کہا مانتا کہ وہ اس کو دیکھ کر اسی طرح مسکرائے گی جس طرح وہ ڈینیل سے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھ کر مسکراتی تھی۔ ابا نے بتایا تھا، یہ چھوٹی لڑکی ماریا اور غالب تمہارے بہن بھائی ہیں۔ تو وہ دن رات اپنے دماغ میں حساب لگاتا، اگر یہ بہن بھائی ہیں تو ان کی ماں میری بھی تو ماں ہوئی۔ اسی طرح ایک دن اس نے دیکھا دیکھی کہہ دیا، ممی بھوک لگی ہے۔ وہ خوبصورت عورت اس کے باپ پر چلانے لگی، موقع ملتے اس کے نرم گال پر چماٹ مار دیتی، کہتی میرے سامنے نہ آیا کرو، میرا دل خراب ہوتا ہے۔ آئے دن گھر کی چیخ چیخ سے تنگ آ کر باپ نے اس کو ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ بچے چھٹیوں میں گھر جاتے، اس کو اجازت نہ ملتی، اکیلا اتنے بڑے ہاسٹل میں گھومتا رہتا۔ آہستہ آہستہ دوست بنتے گئے۔ 10 سال کا گھر سے نکلا تھا، 14 سال کی عمر میں واپس آیا۔ گھر میں 2 لوگوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کو وہ روئی کے گالوں والی گڑیا بڑی پسند آئی۔ باپ نے یہ کہہ کر اس کی گود میں ڈالی، یہ تمہاری چھوٹی بہن ہے آئمہ۔ وہ باپ کے پاس گھنٹہ گھنٹہ بہن کو گود میں لے کر بیٹھا رہتا، مگر اس ماریا کو ڈینیل سے خاص خار تھی، کیونکہ ماں نے اپنے اندر کا زہر قطرہ قطرہ کر کے اس بچی کے اندر منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب بچوں کے کپڑے نادیہ خود دھو کر استری کرتی، ڈینیل کے کام ملازمہ کرتی، وہ اسے اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر دینے کی بھی روادار نہ تھی۔ کچن کے ایک خانے میں اس کے برتن الگ رکھے جاتے جیسے ناپاک ہو۔ وہ جتنا اس کو دور کرتی وہ اتنا اس کی خوشنودی کا طلبگار رہتا۔ اگر کبھی وہ اس کو مخاطب کر لیتی، ڈینیل ہواؤں میں اڑتا تھا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرتا تاکہ ان کی ماں اس سے خوش ہو۔ ماریا نے اس کے 101 نام رکھے ہوتے تھے۔ کبھی کہتی، ممی کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ جب ہنستا ہے تو دانت کیسے چمک کر سامنے آتے ہیں جیسے ہمارا خون پینے جا رہا ہے۔ مراد نے اسے کہیں ذمہ داریاں دی تاکہ کسی طرح وہ اس فیملی کا حصہ بن جائے۔ وقت بے وقت کھانا کھانے والے کو اللہ نے قد کاٹ بھی ایسا دیا کہ 15 سال کی عمر میں وہ باپ سے لمبا ہو گیا تھا۔ اپنی جسامت کی وجہ سے اپنی عمر سے بڑا معلوم ہوتا۔ بہن کو اسکول چھوڑنے جاتا،
نادیہ کے ساتھ بازار جانا اس نے ڈینیل کو ڈرائیونگ سکھا دی۔ تب نادیہ کو مجبوری کے تحت اسی کے ساتھ جانا پڑتا، ڈاکٹر کے پاس، شادیوں پہ، فوتگیوں پر۔ مراد کو بہانہ مل گیا، آرام سے کہہ دیتے میں مصروف ہوں، اور نادیہ ناچار ڈینیل کی مدد لیتی۔ وہ کبھی بھول کر بھی ماں کو کسی کام کے لیے نہ نہیں کرتا تھا۔ یوں وہ گھر میں اپنی جگہ بناتا گیا۔ اصل دھچکا مراد کی اچانک وفات کے بعد لگا۔ دل کا ایسا دورہ پڑا کہ وہ اپنے مال کی حقیقی سے جا ملے۔ ان دنوں میں نادیہ کو ڈینیل کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ خاندان والے کہتے چلو شکر ہے بیٹا بڑا ہے، گھر میں مرد ہو تو عورت کو تسلی رہتی ہے۔ نادیہ کو مراد کے بعد گھر میں کمی تو بہت محسوس ہوئی، مگر غیر محفوظ ہونے کا احساس نہ ہوا، کیونکہ ڈینیل تھا۔ پھر جو مشکل حالات سے گزرنے کے بعد اچھے وقت آتے گئے۔ نادیہ کا رویہ ڈینیل کے ساتھ بدل گیا، کیونکہ وہ کماتا تھا اور وہ بلا جھجک خرچ کرتی تھی۔ اس نے بڑی سے بڑی فرمائش بھی کی، ڈینیل نے انکار نہیں کیا۔ اپنے ہاتھوں سے ماں کے لیے مہنگے مہنگے تحفے خرید کر لاتا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ماں نے اس وقت تک مجھ پر اتفاق کی نگاہ ڈالنا پسند نہیں کیا جب تک میرے پاس پیسہ نہیں آیا۔ پیار محبت چاہے تو دولت خرچ کرو، ورنہ ڈینیل مراد اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محبت کرے۔ ان سب کے رویوں نے اس کے دل میں اپنی بیوی کے حوالے سے بھی شکوک ڈالے ہوئے تھے۔ ڈینیل کو یقین تھا اگر وہ اتنا امیر نہ ہوتا تو سارا کی اس سے شادی نہ ہوتی، اس لیے وہ دن رات ایک کر کے اپنی مالی حالات کو بہتر سے بہتر بنانے میں ہی مصروف رہتا تھا۔ اس نے اپنے اندر سے ہر قسم کے جذبات کو ختم کر دیا ہوا تھا۔ شادی کے بعد شاید ہی کوئی ایسا شخص ملا ہو اس کے سسرالیوں کے علاوہ جس نے یہ احساس نہ دلوایا ہو کہ سارا کے سامنے ڈینیل کس قدر بدصورت ہے، اور یہ سب کیونکہ اس کا رنگ ان سب سے گہرا تھا، ہونٹ بڑے تھے، آنکھیں موٹی تھی۔ جب بھی وہ ہنستا کہ گورے لوگ بہت ریسسٹ ہیں، تو اندر ہی اندر کہکا لگا کر ہنستا، کیونکہ اس کا تجزیہ یہ تھا کہ ایشین لوگوں سے زیادہ رنگ کی بنیاد پر لوگوں کو جج کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہیں جن کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، مگر جس کا تقویٰ زیادہ ہو۔ مگر یہاں تو کلمہ پڑھنے والے ایک انسان کی زندگی سے کھیل گئے، کیونکہ وہ کالا ہے۔ ابھی تو وہ ایک پاکستانی باپ میں سے ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کے رنگ سے کم گہرا تھا۔ اسے یہ سوچ کر ہی جھرجھری آ جاتی کہ اگر اس کی ماں اس خاندان میں آتی تو یہ لوگ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے۔ اپنی شرح پر آئمہ کے آنسوں کی نمی محسوس کر کے چونکا، سر جھکا کر نرمی سے پوچھا، اوئے میرے بلے کو کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے تمہیں بھی ڈرا دیا ہے؟ آئمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی ایوب نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اس کے تو سینے میں درد تھا، دل کر رہا تھا کہیں غائب ہو جائے جہاں ایسے درد کے دل کے ٹکڑے کرنے والے الفاظ نہ سننے کو ملے۔ سارا کیسی ہے؟ اس کے گال پر نیل پڑ گیا ہے۔ ڈینیل کے سینے سے سانس کھینچ کر نکلی۔ اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ وہ آپ کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ ممی مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ آپ حق پر ہیں، ان کو ایوب سے ناراض ہونا چاہیے۔ زندگی میں پہلی دفعہ ممی کو بس آپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ ایوب ان کا اپنا بیٹا ہے، تو کیا ہوا؟ جو آپ نے ان کی کوکھ سے جنم نہیں لیا ہے، آپ نے اس گھر کو سنبھالا ہے، ورنہ ابا کے بعد نہ جانے ہمارا کیا بنتا۔ ایسے نہیں بولو، دیکھا آپ کو سن کر ہی تکلیف ہو رہی ہے، جتنا آپ نے ان سب کے لیے کیا ہے ان کو آپ کا احسان ماننا چاہیے۔ مگر ایوب احسان فراموش نکلا ہے، مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ او ہیلو ینگ لیڈی، آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو جا کر آرام کرنا چاہیے، کل کالج ہے۔ آپ نے ڈنر کیا تھا؟ ہاں پکا، ایک دم۔ پھر آپ بھی آرام کریں۔ نہیں، مجھے اتنی جلدی نیند کہاں نہیں ہے، کچھ فون کالز کرنی ہے، مگر ابھی تھوڑی دیر یہیں بیٹھنا چاہتا ہوں۔ چاہیے کافی کچھ لا دوں؟ نہیں شکریہ، تم جاؤ۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ وہ اس کے انداز پر مسکرایا۔ جی میری جان، ایک تم ہی تو ہو ساری دنیا میں جس کے جذبات پر مجھے کبھی شک ہوا ہی نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، اور میں اکیلی آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں۔ سارا بھابھی آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتی ہیں۔ آئمہ اس کو پیار نہیں مجبوری کہتے ہیں۔ گڈ نائٹ بھائی۔ گڈ نائٹ گڑیا۔ بہن کے جانے کے بعد وہ پلک جھپکائے بغیر دور اندھیرے میں دیکھتا رہا۔ چہرے پر افسردگی تھی، سنجیدگی تھی، اداسی تھی، تنہائی تھی۔ وہ درخت دیکھے ہیں جو بہت اونچے چلے جائیں، اوپر جا کر تنہا ہو جاتے ہیں، خاص کر اگر وہ ایسی جگہ پر اگے ہوں جہاں ارد گرد یا تو گھاس ہے یا چھوٹے موٹے پودے۔ ان کے درمیان کھڑا درخت خود کو اکیلا ہی محسوس کرتا ہے۔ وہ پہلے ہی اپنی بیوی سے محبت جیسے جذبے کی امید نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ اسی معاشرے کی پیداوار تھی جہاں رنگ کے پیچھے لوگوں کی پوری شخصیت مسخ کر دی جاتی ہے۔ مگر ایوب، ماریا اور ان جیسے دوسرے لوگ اس کے لیے اپنی شادی کو نارمل انداز میں چلانا مزید مشکل بنا دیتے تھے۔ آئمہ کے الفاظ کان میں گونجے تو اس کے چہرے پر اداس مسکراہٹ ابھری۔ سارا کے گھر کے بل میں دیتا ہوں، اس کے لیے محبت کرنا آسان ہے،
احسان اتارتی اور دیکھنے والے اس کو محبت کا نام دے رہے ہیں۔ اپنی حالت پر ترس کھاتے ہوئے خود ہی ہنسا۔ مسٹر ڈینیل مراد، تمہاری زندگی تو اسٹار پلس کے ڈراموں کی کو مات دیتی ہے۔ پیر آگے کو پھیلا کر کرسی پہ مزید چوڑا ہو کر لیٹ گیا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اگلا سگریٹ سلگایا، گہری سی سانس اندر کھینچ کر زہر کو لمبے کش کے ساتھ سینے میں اتارا، پھر دھوؤں کے مرغولوں کو اندھیرے میں پھیلتے دیکھنے لگا۔ جب آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنی شروع ہوئی، جسم نے مزید سردی برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ اس کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، ٹھنڈ سے ہڈیاں جیسے اکڑی ہوئی تھی۔ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا وہ اپنے کمرے میں آیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ اس نے ماتھے پہ تیوری لے کر بیڈ کی جانب دیکھا۔ کمرے میں لیمپ کی ہلکی سی روشنی تھی۔ اس نے دروازہ اندر سے لاک کیا اور بیڈ کے قریب آیا۔ سارا کے بالوں نے اس کا چہرہ پوری طرح سے ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے پاس نیچے کارپٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور سارا کے چہرے کو سلاتے ہوئے احتیاط کی کہیں اس کا گال نہ دکھا دے۔ ساتھ اس کو آواز دی، سارا، سارو۔ وہ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں سے چہرے کو دور کر رہی تھی۔ مسلسل اٹھانے سے وہ غنودگی میں بولی، آنکھیں کھول کر میری بات سنو، آپ کے ہاتھ بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ سوری، کیا ہوا ہے؟ پہلے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھو۔ ڈین، سارا آنکھیں کھول کر میری بات سنو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ نیند سے بھری آواز میں حیرت سے بولی، سب خیر تو ہے نا؟ آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ سب یاد آتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ فرش پر کیوں بیٹھے ہیں؟ اوپر اٹھیے۔ سارا، تم آج کے بعد رات کے 12-1 بجے تک بالکنی پر بیٹھ کر میرا انتظار نہیں کرو گی ہیں؟ جب میں گھر پر نہ ہوں، ممی وغیرہ بھی سو جائے تو تم اپنے کمرے کے دروازے کو لاک کر کے اندر رہو گی؟ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ایوب کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ مجھ سے سوال و جواب مت کرو، مجھ سے صرف وعدہ کرو کہ تم میری بات مانو گی۔ مگر ڈین، ہمارا گھر بہت محفوظ ہے، یہاں کیا خطرہ ہونا ہے؟ تم میری ایک بات مان سکتی ہو، یہ گھر محفوظ نہیں ہے، تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، اور جب تک تم میری غیر موجودگی میں اپنا خیال رکھنے کا وعدہ نہیں کرتی ہو، مجھے سکون نہیں آئے گا۔ سارا نے غور سے اس کے چہرے کو پڑھا۔ وہ پریشان تھا، بے چین تھا۔ سارا نے ہمیشہ اس کو بہت پرسکون اور پر اعتماد دیکھا تھا، اس لیے یہ ڈین اجنبی محسوس ہوا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا، وعدہ کر رہی ہو؟ جی۔ کیا ایوب نے کبھی؟ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکا گیا۔ سارا کا منہ کھل گیا، یہ کیا کیا سوچ کر خود کو اذیت دے رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر سرگوشی میں بولی، مجھے معاف کر دو، میں اپنی ذمہ داری ٹھیک سے پوری نہیں کر پایا ہوں، مجھے ان پر اعتماد تھا۔ وہ میرا بھائی ہے اور بھائی آپ کی عزت کے محافظ ہوتے ہیں، مجھے کیا خبر تھی یہ مجھ سے اس قدر نفرت کرتا ہے۔ سارا سے مزید برداشت نہیں ہوا، مضبوط الفاظ میں اعتماد سے بولی، ڈین، میری طرف دیکھیے۔ اس نے ڈین کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پورے یقین سے بولنا شروع کیا، میں نہیں جانتی ہوں ایوب نے آپ کے سامنے میرے بارے میں ایسے بات کیوں کی ہے۔ شاید وہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے مجھے استعمال کر رہا ہے۔ آپ کی پریشانی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے۔ ایوب نے میرے ساتھ کبھی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی ہے۔ حقیقت تو یہ ہمارے درمیان بات چیت ہی ضرورت کے تحت ہوتی ہے۔ اس کو کچھ چاہیے ہو تو مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، ورنہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ شوہر کو تسلی دلوانے کے چکر میں یہ بات بالکل گول کر گئی کہ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے جب اس نے ایوب کے بڑی گہری نظروں کو خود پر فوکس دیکھا ہے۔ آج کے بعد تم اس کا کوئی کام نہیں کرو گی، وہ میرا بھائی نہیں، وہ ایک سانپ ہے۔ وہ اس کے ہاتھ چٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈین نے کمرے کی بتی جلائی۔ سارا نے اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ اس کے دائیں ابرو کے اوپر خون جمع ہوا تھا، سیدھے ہاتھ کی جلد پھٹی ہوئی تھی، مگر وہ ہر درد سے بے نیاز لینڈ لائن اٹھا کر نمبر ملانے کے بعد فون کان سے لگا کر بیڈ کی دوسری جانب ٹک گیا۔ ہیلو، میں ڈینیل مراد بات کر رہا ہوں، مجھے اپنے گھر کے لیے ایک عدد گارڈ کی فوری ضرورت ہے۔ سارا اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ 3 منٹ تک ساری تفصیلات دینے کے بعد اس نے فون رکھ دیا، مگر اپنی جگہ سے اٹھا نہیں۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا نا؟ کوئی جواب نہ آیا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں ہو۔ سارا نے کرسی پر رکھا گاؤن پہنا اور چلتی ہوئی آ کر اس کے عین سامنے رک گئی۔ اس کے ہاتھ سے فون لے کر واپس رکھا، ایک ایک کر کے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے کے بعد اس کو بازو سیدھے کرنے کا اشارہ کیا۔ ڈینیل نے اس کا اشارہ سمجھ کر بازو اٹھا دیا۔ اس کی خون کی دھبوں والی شرٹ اتارنے کے بعد وہ واش روم میں گئی، تولیے کو ڈیٹول ملے گرم پانی میں بھگونے کے بعد واپس آئی۔ پہلے اس کی پیشانی پر جمے خون کو صاف کیا، پھر اسی طرح نرمی سے اس کا ہاتھ صاف کیا۔ اتنا اونچا لمبا انسان اپنے بھائی کے زبان سے نکلے زہر سے کس قدر متاثر ہوا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ الماری میں سے سوٹ نکال کر اس کے پاس رکھا۔ جس طرح شرٹ اتارتے وقت وہ اس کے اشاروں پر عمل کرتا گیا تھا، بالکل اسی طرح اس کے کہنے پر قمیض پہن لی۔ سارا نے شلوار اس کی گود میں رکھی۔ میں کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں، مجھے بھوک نہیں ہے اور تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ ڈین، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، آپ یہ ڈرے ہوئے باپ جیسا رد عمل دکھانا بند کریں جو اپنی اولاد کی حفاظت کے چکر میں کچھ زیادہ ہی پریشان ہوتا ہے۔
पहली दफ़ा डैन ने सर उठाकर उसको गुरी से नवाजा। अपनी इस आदत की वजह से तुमने अपने चेहरे पर मुक्का खा लिया है। तुम बाज क्यों नहीं आती हो? किस आदत की वजह से? मुझे तो सिर्फ इतना पता है, मैं लड़ाई ख़त्म करवाना चाह रही थी। तुम्हें मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी, अभी तो बचत हो गई है। अगर जबड़ा वगैरह टूट जाता तो फिर? मानती हूँ आप बड़े फिट और सेहतमंद इंसान हैं, मगर अब आप मोहम्मद अली बॉक्सर भी नहीं हैं जो एक ही मुक्के में मुझे नॉकआउट कर देते। मैं मानता हूँ मैं मोहम्मद अली नहीं हूँ, और ना ही तुम माइक टायसन हो जो मुक्का खाकर खड़ी रहती। मगर मैं अभी तक शौकिया तौर पर वर्जिश में बॉक्सिंग करता हूँ। शोखा इंसान, बॉडी ऐसे बनाकर रखी हुई है जैसे नुमाइश में पेश करनी हो। खबरदार, जो तुमने मेरे अलावा किसी औरत को ये जिस्म देखने की भी इजाज़त दी हो। छूना तो बहुत दूर की बात है, वरना मैं मुक्के मार मार कर उसका हश्र कर दूंगी, देखने वालों की आंखें निकालूंगी। तुम सर से पैर तक सिर्फ मेरे हो, सुन रहे हो? सारा नाखून चबाते हुए उसको यकटिक देखे जा रही थी। डैन ने चौंक कर उसको देखा, थोड़ी देर देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, जी सुन रहा हूँ। और कुछ? सारा ने खौफजदा नज़रों से उसको देखा। क्या सब कुछ? ऊंची आवाज़ में बोल गई। डैनियल की आंखों से निकलने वाली गर्मी उसके शक की तस्दीक कर गई। सारा ने फटी आंखों के साथ दोनों हाथ मुंह के ऊपर रख लिए। कमरे में डैन का कहका गूंजा। अगले पल वो उसके लाल पड़ते गालों की वजह से उसको तंग करने की नीयत से बोला, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम मेरा इस कदर गौर से जायज़ा लेती हो। सारा बुत बनी खड़ी थी। एक पल को मुंह से हाथ हटाकर बोली, इस वक्त मौत के फरिश्ते मुझे ले जाएं, उनसे कोई शिकवा नहीं करूँगी। डैनियल के होंठ फैल गए। चलो शुक्र है, जिसको मुतासिर करने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, उसने आज अपनी पसंदीदगी का एतराफ़ तो किया है। सारा ने हैरत से उसको देखा। उसकी शरारत समझे बगैर चेहरे से हाथ हटाकर उसके पास आई और बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या वाकई मुझे मुतासिर करने के लिए इतनी वर्जिश करते हैं? डैन ने बड़ी मुश्किल से अपना कहका दबाया। सारा का एक नया रूप उसके सामने आया था और वो इस गुफ्तगू को हद से ज़्यादा पसंद कर रहा था, इसलिए ड्रामा करते हुए संजीदगी से बोला, ज़ाहिरी बात है, और किसके लिए करूँगा? हाय, मैं तो समझती थी आपको फिट रहने का शौक़ है। बेख्याली में डैन के बालों को सेट करते हुए बोली, एक बात बताऊँ? आपको मेरे लिए इतनी जान खपाने की ज़रूरत नहीं। आप अगर मोटे होते, सख्त मसल्स की बजाय, अगर आपका पेट भी निकला होता, तब भी आप मुझे ऐसे ही अच्छे लगते। अच्छा हाँ, बल्कि एक फ़ायदा होना था। डैन ने उसका हाथ पकड़ा। क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये होता, दूसरी लड़कियां आपको मुंह में पानी लेकर ऐसे ना देखती जैसे सामने डैन की बजाय चॉकलेट पुडिंग हो। तो तुम्हें मुझे देखकर चॉकलेट पुडिंग याद आती है? हाँ, और ख़ास वो वाली जिसमें आला किस्म का चॉकलेट इस्तेमाल हुआ हो। आप एक चम्मच लो तो दरमियान से गर्म चॉकलेट निकले। उफ, चलें कुछ खा कर आते हैं। बड़ी आसानी से तुमने मेरा दिमाग हल्का फुल्का कर दिया है। मुझे इल्म नहीं था कि तुम्हारे अंदर ये खूबी भी है। वो उसकी उंगलियों के गिर्द अपनी लंबी उंगलियां लपेटते हुए सारा को बड़े गौर से देखते हुए धीमे से कह रहा था, मुझे एक ऐसी जगह का पता है जहाँ शहर की सबसे अच्छी चॉकलेट पुडिंग मिलती है। आज रात तैयार रहना, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूँगा। सारा ने संजीदगी से उसकी आंखों में देखा, फिर निचले होंठ को दांतों में दबाकर मुस्कुराहट का गला घोंटते हुए पूछा, मिस्टर डीन, यस, इज़ इट अ डेट? वेल यू विल सी। ओके, मुस्कुराते हुए बोली, अभी के लिए एक मसला है। वो क्या? वो ये कि मैंने डिनर नहीं किया था और अब भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसलिए आप बंदी पर एहसान करते हुए मेरे साथ किचन में चलें। तुम अपने खाने की रूटीन कब बदलोगी? जब आप डिनर घर पर करना शुरू कर देंगे। इतना कहकर वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई और डैन का इंतज़ार किए बगैर कमरे में से चली गई। डैन ने फ़ौरन जूते उतारे, अपना ट्राउज़र बदला और पैरों में स्लीपर अड़साते हुए उसके पीछे आ गया। डैन को देखते ही सारा ने पूछा, क्या खाना पसंद करेंगी? कुछ हल्का फुल्का दे दो, ऑमलेट बना दूं या कोफ्तों के साथ पराठा लेंगे? मैं इतना भारी खाना खाकर नहीं सो सकता हूँ, इसलिए ऑमलेट ही बना दो। सारा को बहुत कम मौका मिलता था डैन के लिए नाश्ते में एहतमाम करने का, क्योंकि वो नाश्ता हल्का फुल्का करता था, इसलिए आज शौक़ से उसके लिए मशरूम्स, पालक, सन ड्राइड टमाटर वगैरह डालकर ऑमलेट बनाया। साथ उसको चाय का कप दिया अपने लिए। अलबत्ता उसने कोफ्तों के साथ पराठा और अचार ही लिया। खाने के बाद वो बर्तन उठा रही थी जब गेट पर बेल हुई। डैनियल बाहर चला गया। उसके पीछे देखते हुए सारा ने पूछा, ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता है कि ये शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है? क्या ज़रूरत है खुद से यूँ जाकर दरवाज़ा खोलने की? दूसरी तरफ कोई चोर डाकू भी तो हो सकता है, कोई इसको नुकसान पहुँचा दे तो फिर? अल्लाह पाक सदा इसकी हिफाजत करे, उसका बाल भी बेका ना हो। उसने आयतल कुर्सी पढ़ी और तसव्वुर में डैन को लेकर उस पर फूंक दी। अभी सुबह के 4:45 हुए थे, मगर आज खिलाफ मामूल नादिया बेगम भी जल्दी उठ गई थी। सारा को किचन में खड़े देखकर पहला तंज का तीर फेंका। मेरे बेटे की हालत बिगाड़ने के बाद यहाँ शौहर के साथ चोंचले हो रहे हैं,
لوگوں میں انسانیت ہی مر گئی ہے. یاد رکھنا اگر میرا بیٹا اس گھر سے گیا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی. ممی میرا کیا قصور ہے؟ تمہارا کیا قصور ہے؟ تمہاری وجہ سے اس نے بھائی پر ہاتھ اٹھایا. میں ڈین سے کہوں گی وہ ایوب کو معاف کر دے. تم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. اپنی منحوس شکل لے کر میرے سامنے مت آنا. سارا نے دکھی دل کے ساتھ نادیہ بیگم کی نفرت لوٹاتی نظروں میں دیکھا. وہ کمرے میں آ گئی. وہ وضو کر کے نکلی تھی جب ڈین نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بتایا ایوب چلا گیا اور باہر گارڈ آ گیا. ڈین ایوب کو معاف کر دے، ممی بہت ناراض ہے. ڈین نے ہاتھ اٹھا کر اس کو وہیں چپ کروا دیا. اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی. تم نماز پڑھو، ممی کو منانا میرا مسئلہ ہے. اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا. میرا بیٹا گھر سے نکالا گیا اور یہ عورت شوہر کے ساتھ مل کر صبح کے 5 بجے باورچی خانے میں ٹھٹھے لگا رہی تھی. اس کو اتنی اہمیت دینے والا اور کوئی نہیں ہے، تم ہو. وہ کسی مجرم کی طرح ماں کے پیر پکڑے بیٹھا ہوا تھا. میں کہہ رہا ہوں نا، آپ ایک دفعہ اپنا غصہ جانے دیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے. جاؤ جا کر بیوی کے ساتھ جشن مناؤ. پہلے بہن کو ناراض کیا، اب چھوٹے بھائی کو گھر سے نکال دیا ہے. کل کو میری چارپائی اٹھا کر گلی. اس نے ماں کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو بات مکمل کرنے سے روک دیا. میری زندگی میں ایسا دن آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے. ممی خدا را ایسا نہ کہیے. آپ کے الفاظ مجھے تکلیف دیتے ہیں. تمہیں تکلیف کا کیا پتہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا 3 دن ہو گئے گھر سے نکلا ہوا ہے. نہ جانے کہاں ہے، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں. نہ جانے کتنا دکھی ہوگا. ممی میں نے اس کو عقل سکھانے کے لیے یہ سزا دی ہے. میں اس پر نظر رکھے ہوئے ہوں. وہ اپنے دوست کی طرف ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. صرف کچھ دن، گنتی کے چند دن، اور ایک دفعہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے میں خود جا کر اس کو گھر لے آؤں گا. تم نے تو قسم کھائی تھی یا اس گھر میں وہ رہے گا یا تمہاری اداؤں پڑی رہیں گی. تمہاری عقل ماری گئی دانیال. اس کے حسن نے تمہاری عقل مار دی ہوئی ہے. میرے بیٹے، تم نے عورت کے فساد میں آ کر اپنے بھائی کو بے گھر کر دیا. یہ نہیں سوچا یہ ادائیں نہ دکھاتی تو وہ کیوں ایسا بولتا. لوگوں کے سامنے خاموش بن کر ان کی ہمدردیاں لینے کو مظلوم نظر آتی ہے. جیسے تمہارے ساتھ شادی ہونا اس پر بڑا ظلم ہوا ہے. کیا ہوا جو تمہارا رنگ کالا ہے؟ اس نے اپنے کالے بالوں والا سر ماں کی گود میں رکھا. ایک دفعہ کھانا کھا لیں پلیز. جو کہیں گی میں وہیں کروں گا. ماریا اور غالب کو فون کرو، ان کو بولو گھر آئیں. ان کی ماں کو ان کی ضرورت ہے اور اس لڑکی کو کہہ دو کھانا دینے کے لیے بھی میرے سامنے نہ آئے. میں کہہ دیتا ہوں مگر پلیز. ماں آپ کی طبیعت مزید خراب ہو جانی ہے. کھانا کھا لیں، دوا لینی ہے. ماں پلیز ہاتھ جوڑتا ہوں. آئمہ کالج گئی ہوئی تھی. نوکرانی کام ختم کر کے کب کی جا چکی تھی. نادیہ بیگم کے کمرے کے باہر کھڑی سارا پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں کھڑی اندر سے آنے والی آوازیں سن رہی تھی. اس کو کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی مگر 3 وقت تازہ لذیذ کھانا بنا کر وہیں اندر بھیج رہی تھی. ڈین کو کی حالت دیکھ کر دل پر چھریاں چل رہی تھی. وہ مسلسل گھر پر تھا، اپنے سارے اہم کام، میٹنگز وغیرہ سب کچھ چھوڑ کر ماں کی تیمارداری میں مگن تھا. ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، ماں کے کمرے میں ہی سو رہا تھا. اس کو دنیا بھول گئی تھی نادیہ کی ڈینیل کے لیے اہمیت کیا ہے. ان چند دنوں میں کھل کر سامنے آئی تھی. پہلے بھی ماں کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہ کرنے والا، ہر حد پار کر رہا تھا. اور اس دوران بیوی کہاں تھی؟ سارا کو جیسے خاموشی لگ گئی تھی. وہ بس خاموشی سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے رہی تھی. آئمہ بھی جب گھر ہوتی مسلسل ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتی مگر وہاں کسی کے الفاظ اثر نہیں کر رہے تھے. اس رات ممی کو کھانا اور دوا وغیرہ دینے کے بعد تب تک ان کے پاس بیٹھا رہا جب تک وہ سو نہیں گئی. اس کے بعد اپنا آفس کا بیگ اور پچھلے 3 دنوں میں آفس سے آنے والی فائلز وغیرہ لے کر ڈرائنگ روم کا رخ کیا. آئمہ اپنے کمرے میں نیٹ فلکس دیکھ رہی تھی. سارا کا کہیں کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا. کچن میں جا کر کافی کے 2 کپ بنائے. ڈرائنگ روم کے میز پر لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا اور وہ آفس کے اسٹاف کے ساتھ فون پر مخاطب تھا. سارا کافی لے کر کمرے میں آئی. ڈین نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. میں نے سائن کر دیے ہیں، صبح ڈرائیور کے ہاتھ فائل بھیج دوں گا. اس پر جلدی سے جلد کام شروع کر دے. اس نے چھوٹی اسٹول پر ٹرے رکھا اور اسٹول کو میز کے پاس کر دیا. صوفے سے ایک کشن اٹھا کر فرش پر ایک جگہ رکھا جہاں میز کی دوسری جانب سے ڈین بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا. خاموشی سے بیٹھی اس کو دیکھتی رہی. اس نے گرے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی. حسب عادت کف فولڈ کیے ہوئے تھے. آنکھوں میں نیند نہ پوری ہونے کی لالی تھی. ماتھے پر فکر کی ایک لکیر تھی. ذہین آنکھیں سامنے کھلی فائل پر دوڑ رہی تھی. جیسے ہی کال بند ہوئی سارا نے گلا کھنکھار کر توجہ حاصل کرتے ہوئے کہا، میں 3 دن سے اپنے شوہر سے ملی نہیں ہوں، نہ بات ہوئی ہے. میرے کسی ٹیکسٹ یا واٹس ایپ کا جواب تک نہیں مل رہا ہے. کیا ابھی بات ہو سکتی ہے؟ میں بہت پریشان ہوں. 3 دن پہلے انہوں نے مجھے ڈیٹ پر لے جانا تھا، اب ڈیٹ تو دور کی بات ہے، 2 فکرے تک نہیں میسر ہیں. ڈین نے نظر اٹھا کر سارا کو تعجب سے دیکھا. اگلے پل اس کے الفاظ ثابت کر گئے کہ وہ سارا سے کس قدر دور کھڑا تھا. مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم اس قدر خود غرض ہو سکتی ہو. سارا نے حیرانی سے پوچھا، خود غرض؟ میں؟ کیسے؟
कैसे? क्या तुम इतनी मासूम हो? मेरी माँ की हालत देख रही हो ना, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ और तुम्हें डेट की पड़ी हुई है। उसके अल्फाज से ज़्यादा उसके तासुरात ने सारा को तकलीफ़ दी थी, मगर बहादुर बनी रही, बैठी रही कि चलो उसके पास बैठकर बात तो कर पा रही है ना, वरना तो वो माँ के कमरे में बंद था, जहाँ जाने की सारा को इजाज़त नहीं थी। डैन, मैंने आपसे कब कहा है कि मुझे डेट पर जाना है? मैं तो बस ये जताना चाह रही हूँ कि क्यों आप मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं। बात नहीं हो रही तो क्या हुआ? हूँ तो यही ना। क्या आप मुझसे खफा हैं? सारा, मेरा बहुत ज़्यादा काम जमा हो चुका है। मैं यहाँ इस नीयत से बैठा हूँ कि थोड़ा बहुत चीज़ों को अंडर कंट्रोल कर लूँ। तुम जाकर सो जाओ, मैं फिर बात करेंगे। मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी लें, फिर मैं आपको काम करने के लिए अकेला छोड़ दूँगी। तुम जानती हो मैं रात के वक्त कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। दूध ले आती हूँ। सारा, मम्मी पहले ही मेरे साथ सही से बात नहीं कर रही हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो बात करना बिल्कुल बंद कर देंगी, इसलिए यहाँ से जाओ। सारा बेयकीनी से उसकी शक्ल देखने लगी। आप मम्मी के डर से मुझसे बोलना छोड़ देंगे? तुम इतनी ड्रामेटिक क्यों हो रही हो? तुम मेरी माँ के साथ मुकाबलाबाजी क्यों करती हो? वो तो बूढ़ी हो गई हैं और बूढ़े लोगों को बच्चों की तरह बहलाना पड़ता है, मगर तुम तो बच्ची नहीं हो। 2 दिन हमारी बात नहीं होगी तो कौन सी क़यामत आ जानी है? सारा गुस्से से बोली। मुझे यहाँ से उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप वाकई नादिया बेगम के बेटे लग रहे हैं, एक नंबर के मतलबी और खुदगर्ज। 1 मिनट, मैं मतलबी और खुदगर्ज हूँ? क्या कोई शक है? मैं मतलबी हूँ जो तुम्हें हर चीज़ मुहैया करता हूँ। तुम इस आलीशान घर में रहती हो, अच्छा खाती हो, अच्छा उड़ती हो। इसके बदले में अगर चंद दिन मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गया, तुमसे बात नहीं की, तो मैं खुद गर्ज हो गया हूँ। वो कमर पर हाथ रखकर खड़ी बाकायदा उसको घूर रही थी। मेरे कमरे में नहीं आए तो और क्या, बजाय इसके कि तुम मुश्किल वक्त में मेरा साथ दो, तुम एकदम बचकाना सा रवैया दिखा रही हो। सारा, इसको खुदगर्जी बोलते हैं, जहाँ आप अपनी ज़ात में इतने मगन हैं। इर्द गिर्द क्या हो रहा है तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है? तुमने एक दफ़ा भी मम्मी से माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की है। मैं माफ़ी मांगूं? मगर क्यों? किस बात की? क्या ही किया है? और अगर आपने गौर ना किया हो तो वो मेरी शक्ल देखने की भी रवादार नहीं है, मुझे उनके कमरे में जाने की इजाज़त नहीं है। मुझसे भी तो नाराज़ थी, मुझे भी कमरे से जाने का बोलती रही हैं, मैं तो छोड़ कर नहीं गया हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं, जब आप खुद ही कमरे के दरवाजे से ही खाना पकड़कर मुझे वापस भेज देते हैं। आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? तुम अपनी आवाज़ धीमी रख कर बात करो। मैं नहीं चाहता हमारी लाहासिल बहस से मम्मी की नींद टूट जाए। मुझे मज़ीद कोई बात करनी ही नहीं है। आप अपनी माँ को खुश करें और अपना कारोबार देखिए, क्योंकि सिर्फ यही 2 काम करने के लिए आप दुनिया में आए हैं। सारा के कमरे से चले जाने के बाद उसने आंखें बंद करते हुए लंबी सांस अंदर खींची, गर्दन झुकाकर दोनों हाथ सर की पुश्त पर रखे। चंद पल इसी हालत में रहने के बाद सीधा हुआ, नज़र कॉफ़ी के ट्रे पर पड़ी, उठकर ट्रे को पकड़कर दूर कोने में रखा है और काम में मगन हो गया। वो कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाते हुए कह रही थी, तुम यकीन कर सकते हो ये शख्स किस कदर बेहिस है? उसका कारोबार, उसकी माँ, उसका ये, उसका वो। हाँ, मैं क्या हूँ? क्या ये अंधा है? क्या उसको नज़र नहीं आता मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए बैठी हुई हूँ? मार्को सर को ऊपर नीचे करके उसको तजस्सुस भरी नज़रों से देख रहा था। निचले होंठ को दांतों के दरमियान छुपाते हुए मार्को सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, मेरा दिल कर रहा है वापस जाऊँ और दोनों कॉफ़ी के कप उसकी फाइल्स और लैपटॉप पर गिरा कर आऊँ। मार्को ने की आवाज़ निकाली। जानती हूँ गुस्सा करेगा तो अच्छा है ना, जैसे भी जल रही हूँ ये भी जले। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। उसको मेरी नाराज़गी की रत्ती भर परवाह नहीं होनी है। चाहो तो जाकर तस्दीक कर लो, फाइल में सर दिए बैठा होगा। या अल्लाह, मुझे इतना बुज़दिल आदमी क्यों मिला है? बहन के साथ मुँह मारी कर ली, भाई को मार पिटा ली, और माँ की बात आती है तो उसके मुँह में ज़बान ही नहीं रहती है। और माँ भी दुनिया की तेज़ तरीन औरत है, जानती है उसका बेटा कसूरवार है, फिर भी टसवे बहा कर बड़े बेटे का दिल नरम किए जा रही है। मारिया और अयूब की बदतमीज़ी के पीछे सारा जहर इस औरत का है, मगर ये आदमी नहीं समझेगा। मार्को ने सर कंबल की नरमाहट पे रखा। अच्छा, अब तुम भी मेरी बकवास सुनकर थक गए हो। अगर तुम्हारे पास भी मेरी बात सुनने का वक्त नहीं है ना, तो मैं अपना गुस्सा उसी पर निकाल कर आती हूँ जिस पर है। अगले पर लंबे लंबे डग भरती अपने कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम की जानिब आई, दरवाजे में रुककर अंदर झांका। डैनियल के दरवाजे की जानिब साइड थी। वो हाथ में एक शीट लिए खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। सारा ने मेज़ पर कॉफ़ी के कप ना पाकर कमरे में नज़र दौड़ाई। दरवाजे के पास फर्श पर ट्रे रखी नज़र आई। उसने आवाज़ पैदा किए बगैर एक कप उठाया और कारपेट पर दबे पांव चलती हुई उसके पास आई। सोफे पर चढ़कर डैनियल के मुकाबले में ऊंचाई हासिल करने के बाद बड़े आराम और तहम्मुल से कप को डैनियल के सर पर अंडेल दिया। वो उसको कमरे में महसूस कर चुका था, मगर जो हरकत उसने की थी डैन को इसकी 100 साल में भी उम्मीद नहीं थी।
ٹھنڈی کافی اس کے سر سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے اور شرٹ کو بھگونے کے بعد کارپیٹ پر گری۔ اس نے جیسے سر پیٹ لیا، منہ سے گالی نکلی، جس پر کال کی دوسری جانب موجود آدمی نے چونک کر پوچھا، جی سر، تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، رکو میں واپس فون کرتا ہوں۔ کال کاٹنے کے بعد اپنے حلیے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سارا سے بولا، واٹ دا ہیل یو کریزی وومین، ہیو یو لاسٹ یور مائنڈ اور سم تھنگ؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سمیت اس کے کندھے پر تسلی کا ہاتھ مارتے ہوئے بولی، I did lose my mind after speaking to you earlier, but now we are good. Now I can sleep in peace. ڈینیل کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، تصدیق کرتے ہوئے پوچھا، سیریسلی؟ آر یو فار ریئل؟ وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے صوفے سے نیچے اتری۔ ایز ریئل ایز یو آر مائی لو۔ پنجوں پہ وزن ڈال کر ڈینیل کے گال پر پیار کیا اور دروازے کی جانب جاتے ہوئے بولی، گڈ نائٹ۔ ڈینیل نے پیپر میز پر رکھا اور اس کے پیچھے آیا۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، ڈینی نے دروازے کے پاس رکھا کپ اٹھا کر اس کے سر پر اوندا کر دیا اور نرم سی مسکراہٹ سمیت مدھم مگر بھاری آواز کے ساتھ اس کے کان کے قریب جھکا، لو یو مور سویٹ ہارٹ، سویٹ ڈریمز۔ ڈینیل نے کمرے میں جاتے ہی اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ سارا نے کھا جانے والی نظروں سے بند دروازے کو گھورا اور پیر پٹکتے اپنے کمرے کی جانب آ گئی۔ شاور کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ مارکو کی نظریں میں دیکھتے ہی سارا نے تنبیہ کی، خبردار جو تم ہنسے، کمرے سے نکال کر بالکل ویسے ہی دروازہ بند کروں گی جیسے میرے پر کیا گیا ہے۔ الماری سے سونے کا لباس پکڑ کر واش روم کا رخ کیا۔ 15 منٹ بعد شاور لے کر باہر آئے تو مارکو کو جاگتے پایا۔ تمہاری راتوں کی نیندیں کیوں خراب ہوئی ہے؟ کیا تمہیں بھی کسی سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا تم بھی کسی کے بازو پر سر رکھ کر سونے کے عادی ہو؟ چلو میں ہوں نا، تم میرے بازو پر سر رکھ کر سو جانا۔ میری تو لگتا ہے آج کی رات بھی نیٹ فلکس کے سہارے کٹنی ہے۔ میں نے کل ایک فلم کا ٹریلر دیکھا ہے، +1، آج وہیں دیکھ لی۔ کاسٹ کوئی اتنی خاص نہیں ہے مگر چانس لینے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے سرپرائز نکل آئے۔ رکو میں بال ڈرائی کر لوں، پھر دیکھتے ہیں۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی ہے، مارکو نے آواز نکالی، جس پر وہ احتجاج کرتے ہوئے بولی، اچھا میں جانتی ہوں میری عادتیں بہت خراب ہے، جتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیا کروں؟ پہلے جب تک وہ گھر نہیں آ جاتا تھا الگ سے نوالا نہیں اترتا تھا، اب وہ سارا دن ساری رات ماں کے کمرے میں ہوتا ہے، نہ جانے خود بھی کچھ کھاتا ہے کہ نہیں، ہر دفعہ جو کھانا اندر بھیجتی ہوں اس میں سے بچ کر ہی آتا ہے۔ اس نے ڈرائر سے بال سکھائے، چہرے پر نائٹ کریم لگائی، ہاتھ پیروں پر بھی خاص قسم کی کریم لگانے کے بعد لیمپ جلایا۔ کمرے کی دوسری بتیاں گل کر کے بیڈ پر سرہانوں کے درمیان لیٹ گئی۔ مارکو بھی اس کے اوپر لیٹ گیا۔ سارا کی نظریں ٹی وی پر تھی اور ایک ہاتھ مارکو کی فر میں گم تھا، جس سے گاہے بگاہے وہ اس کے بال سلا رہی تھی۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا جب وہ مارکو کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، وہ جانتا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا مگر پھر بھی اس کو پرواہ نہیں ہے۔ مارکو کا جواب خراٹے میں آیا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا تو بولی، اگر میری نیند خراب ہوئی ہے تو سوتا وہ بھی تو نہیں ہوگا، دیکھ لینا کرسی یا صوفے پر اونگ کر راتیں گزار رہا ہے۔ مووی ختم ہو گئی مگر نیند کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ بہت دیر تک یوں ہی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی مگر اکتا کر سائڈ پر رکھا اپنا فون پکڑا۔ ڈین کا میسج باکس کھولا، اس کی ڈی پی پر لگی نادیہ بیگم اور مراد انکل کی تصویر کو دیکھتی رہی۔ تصویر ان کی جوانی کی تھی۔ جب رہا نہ گیا تو لکھ بھیجا، میرے پسندیدہ سوٹ کو خراب کرنے والے کے فون کا سارا ڈیٹا اڑ جائے۔ 5 منٹ بعد فون جواب آیا، کبھی بیک اپ کے بارے میں سنا ہے؟ یہیں سے اندازہ لگا لو، تم جواب بھی دیر سے دیتے ہو اور میں 2 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کرے ساری کی ساری بیک اپ فائلز کریش کر جائیں۔ وقت دیکھا ہے؟ ہاں 2:45 ہوئے ہیں، تو جاگ کیوں رہی ہو؟ سو جاؤ۔ اچھا ڈین، مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے 10 منٹ انتظار کیا، پھر فون بیڈ پر پھینک دیا۔ 5 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا، بتی جلی اور قمیض کے بغیر کندھوں پر تولیہ ڈالے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے وہ بیڈ کی جانب آتے ہوئے بولا، اگر تم نے اپنی عادتیں نہیں بدلی نا تو میں تب تک کمرہ چھوڑ دوں گا جب تک تم لائن پر نہ آئی، اٹھ کر کھانا کھاؤ۔ وہ مسکراہٹ لیے کچھ کہنے جا رہی تھی جب ڈین نے ہاتھ اٹھا کر سختی سے روک دیا۔ ایک لفظ نہیں بولو گی۔ سارا نے للچائی نظروں سے ٹرے میں رکھی بریانی کی پلیٹ اور رائتے کو دیکھا، ساتھ میں ایک جگ میں دودھ تھا، حسب معمول گلاس ایک تھا۔ بریانی کی مقدار دیکھ کر حیرت ہوئی کہ یہ ساری میں کھاؤں گی، مگر اگلے پل پلیٹ کی دوسری جانب رکھا دوسرا چمچ نظر میں آیا۔ سارا سے پہلے ہی وہ اپنا چمچ اٹھا کر بریانی کھانے لگا۔ نظریں اسکرین پر لگی ہوئی تھی۔ سارا نے اپنا چمچ اٹھایا۔ ڈینیل نے گلاس میں دودھ نکال کر ٹی وی کی اسکرین کو اسکرولنگ کرتے ہوئے گلاس خالی کیا۔ سارا نے اس کا گلاس دوبارہ بھر دیا، جس میں سے فقط ایک گھونٹ لینے کے بعد اس نے گلاس واپس رکھ دیا اور بریانی کا آخری نوالا لے کر بیڈ سے اٹھ گیا۔
जब तक वो दांत ब्रश करने के बाद कमरे में 40 कदम चलकर फारिग हुआ, वो ट्रे को बेड से हटा चुकी थी। सोने से ऐन पहले खाना सेहत के लिए इंतहाई नामुनासिब है। अपना तो तुम्हें ख्याल नहीं है, मगर किसी दिन मुझे हार्ट अटैक करवाओगी। अस्तगफिरुल्लाह। सारा जाकर दांत ब्रश कर आई। वो बत्तियां गुल करके बिस्तर में लेट चुका था। वो भी आकर अपनी जगह पर लेट गई। डैन के पैरों से उसका पैर मस हुआ। डैन के पैर ठंडे यख हो रहे थे। उसने अपना पैर कंबल के दोनों कोनों में छुपा लिए। अगले पल मुंह से हल्की सी चीख निकली जब डैन ने अपने दोनों पैर उसके पैरों के ऊपर इस तरह रखे कि सारा अपने पैर वहाँ से हटा ना सके। दोपहर के खाने का वक्त था। वो किचन में खड़ी एक वक्त में 3-3 चीज़ें बनाने में मसरूफ़ थी। चावलों को दम देने के बाद तेज़ी से चॉपिंग बोर्ड पे धनिया काटने लगी। ताज़ा धनिया एक मुट्ठी भर कोफ्तों पर डाला, साथ ही लंबी कटी हरी मिर्च और अदरक चुरकी। उसी तरह कोरमे पर मसाला डाला और बारी बारी दोनों बर्तन बाहर डाइनिंग पर रखवाए। एक ट्रे में बिरयानी निकाली। वो खाने निकालती जा रही थी और नौकरानी ले जाकर बाहर मेज़ पर लगाती जा रही थी। बर्तन वो पहले ही भेज चुकी थी। खाला और चच्ची लोग मम्मी की आदत के लिए आई हुई थी, जिसकी वजह से आज खाने में 2 आइटम ज़्यादा थे। गुड़ वाले चावल अभी दम पर थे। उसने फ्रिज में से फ्रूट ट्राइफल निकाली। नौकरानी ने शेल्फ पर रखी शामी कबाब की ट्रे पकड़ी और सारा के पीछे पीछे बाहर आ गई। सारा ने मेज़ पर तनकीदी नज़र डाली और नौकरानी से मुखातिब हुई, सलाद और तिक्के भी लाकर यहाँ रख दो। फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल लाओ, मैं अंदर खाने का बोल कर आती हूँ। मुसलसल 3 घंटे से खड़े रहकर कमर अकड़ गई थी। पहले सब मेहमानों को लवाजमात से भरी चाय देती थी। इसके बाद खाने की तैयारी शुरू की। बड़े कमरे में सारी फैमिली जमा थी। मारिया, आइमा, गालिब, उसकी बीवी और सारा का शौहर। सिवाय आइमा के किसी ने एक दफ़ा भी आकर ये पूछने की ज़हमत नहीं की थी कि सारा अकेली लगी हुई हो, तुम्हें मदद चाहिए, सलाद दही बना दे या किचन में तुम्हें कंपनी ही दे देते हैं। अंदर से आती शोक आवाज़ों और कहकों पर सारा ने गहरी सांस खींची। अब तो उसको इस सब की आदत हो चुकी थी, मगर फिर इंसान आखिर इंसान ही है ना, पत्थर तो नहीं। खुले दरवाजे पर दस्तक दी। खाना लग गया है, सब आ जाएं। मारिया छुटते ही बोली। शुक्र है खाना लगा, वरना भूख से जान निकल रही थी। नादिया बेगम लाल गाल लिए बोली। सारा बड़ी सुस्ती से काम करती है, जो काम 1 घंटे का है ये कम से कम 2.5-3 घंटे लगाएगी। गालिब की बीवी बोली। मम्मी मैं तो यूँ चुटकियों में काम ख़त्म कर लेती हूँ। सारा ने दिल में सोचा, बेटा तुम्हारे नाखूनों की लंबाई देखकर पता चल रहा है तुम्हारा बेड भी नौकर ही बनाते रहे हैं। जैसे ही वो अपनी कुर्सी खींचकर बैठने लगी, नादिया को याद आया, सारा बेगम अगर बुरा न मनाए तो अंदर वाले बाथरूम में मेरा सूट सर्फ में भीगा हुआ है, उसका रंग ना ख़राब हो जाए, ज़रा खंगाल कर ड्राई कर दूँ। देखो ज़्यादा ज़ोर से मत रगड़ना, तुम तो हाथ से धुलने वाले कपड़ों को भी यूँ सख्त हाथों से मसलती हो। बड़ा नरम नाजुक सा कपड़ा है, नरम हाथ रखना। उसने सुबह नाश्ते में बस 1 कप चाय लिया हुआ था। चंद पल तो हैरत से नादिया का चेहरा ही देखती रही, जो आंखों में चैलेंज लिए हुए थी। उसने नज़र फेर ली, कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ी हो रही थी। जब नई दुल्हन बोली, सारा तुम अगर कपड़े धोने जा रही हो तो मेरे ग्रे सूट केस में सारे हाथ से धुलने वाले फैंसी सूट पड़े हैं, ज़रा उनको भी धो देना। ड्रायर में बिल्कुल नहीं डालने हैं, एयर ड्राई करने हैं। डार्क और लाइट कलर्स मिक्स ना हो, हर सूट कीमती है, ख्याल रखना ख़राब ना हो। सारा ने सख्ती से जबड़ों को भींच रखा था ताकि मुंह ना खुल जाए, क्योंकि वो इन लोगों की नहीं बल्कि खामोशी से माँ की प्लेट में सलाद और तिक्के डालते हुए अपने शौहर की बुज़दिली की हद देखना चाहती थी, ताकि फिर कोई पछतावा न रहे। 2 मिनट तक खामोश रहकर उसने अपने शौहर के बोलने का इंतज़ार किया। शदीद ख्वाहिश जागी कि वो बोलकर अपनी भाभी को ये बावर करवाए, मेरी बीवी इस घर की नौकरानी नहीं है, मालकिन है। मेरी माँ के काम इसलिए कर देती है क्योंकि मैं अपनी माँ पर जान देता हूँ और वो मुझ पर जान देती है। मेरी मोहब्बत और अपने आला इखलाक की वजह से मेरी बीवी मेरे साथ साथ मेरी माँ के काम भी बिना शिकन लाए कर देती है। पर तुम लोग अपने काम खुद करो, खबरदार जो मेरी बीवी पर किसी किस्म का हुक्म चलाया। मगर हर ख्वाहिश कब पूरी होती है। उसको इतनी भूख लगी हुई थी, हर चीज़ पर लानत भेजकर पहले किचन में गई, नौकरानी को हदायत की और एक प्लेट में अपने लिए खाना निकाला। पिछले दरवाजे से निकलकर बागीचे में अपनी पसंदीदा जगह पर जाकर बैठ गई। मार्को को जैसे किसी सेंसर के तहत पता चल जाता था। उसी वक्त कहीं से टपक पड़ा उसके सामने रोटी का टुकड़ा रखते हुए सरगोशी में बोली, नहीं मुझे किसी पर गुस्सा नहीं है सिवाय उसके, और इतना गुस्सा है कि इस वक्त मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। एक इंसान के पास सब कुछ हो मगर ज़मीन ना हो तो क्या वो भी कोई इंसान है? खैर नादिया आंटी बेचारी अब अपनी ससुराल के सामने मुझे खुलकर ये तो नहीं कह सकती थी ना कि मेरे सामने बैठकर मत खाना खाना। आखिर मुझे देखकर उनको अपना बेटा याद आता है, जिसने एक दफ़ा झूठे मुँह फ़ोन करके भाई से माफ़ी मांगना पसंद नहीं किया। गुस्से में कुछ भूख थी। खाना दुगनी स्पीड के साथ अंदर जा रहा था।
تم باہر کیوں آ جاتے ہو؟ یہ جو اتنے موٹے نظر آتے ہو نا، آدھی سے زیادہ فر ہی ہے. کسی دن کوئی چیل تمہیں اٹھا کر لے گئی تو میں کیا کروں گی؟ ہاں، اتنے تو تم نایاب ہو، اندر ہی رہا کرو. تم جیسا دوسرا تو مل ہی جائے گا، مگر تم نہیں ملو گے. سن رہے ہو؟ کاش اتنی محبت کا اظہار کبھی کسی انسان سے بھی کیا ہوتا. ڈینیل کی آواز پر وہ ایک دم سے اچھلی. آواز قابو ہوتے ہی پھر بولی، جتنی محبت یہ مجھ سے کرتا ہے، اگر کسی انسان نے کی ہوتی تو میں بھی اظہار کر دیتی. یہ تم سے محبت کرتا ہے؟ تمہیں اس نے خود بتایا ہوگا. ہاں، اسی نے بتایا. جب بھی اکیلی بیٹھ کر کھانا کھانے لگتی ہوں، جو کہ دن میں 3 دفعہ ہوتا ہے، ہر دفعہ یہی مجھے کمپنی دیتا ہے. اداس ہوتی ہوں، یہی میرے شکوے سنتا ہے. غصے میں ہوتی ہوں تو یہی تمہاری دل جوئی کرتا ہے. اور کچھ؟ ڈینیل نے ان کو درمیان میں ٹوک کر بات پوری کر دی. سارا نے گہری سانس بھری اور ڈینیل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسی کے انداز میں بولی، ڈین صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اپنے مصروف ترین دن میں سے اس ناچیز کے لیے 2 پل نکال کر آپ کیا نیا حکم کرنے کو یہاں حاضر ہوئے ہیں؟ ڈینیل ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، آنکھیں سکیڑ کر نظر بیوی کا جائزہ لیا. میں ممی کو چیک اپ کے لیے لے کر جا رہا ہوں. تم گھر کے اندر نظر نہیں آئی تو دیکھنے آ گیا کہ کہاں ہو. اوہ، تو آپ کو میرا خیال بھی آتا ہے. مجھے جان کر خوشی ہوئی ہے. آخر اتنے دن بعد آپ کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو ہی گئی کہ بیوی کے بارے میں سوچتے کہ وہ کہاں ہے. ڈینیل نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا. یعنی تم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ جب بھی ہم دونوں کی بات ہوگی ہم نے لڑنا ضرور ہے. میں پاگل جو ہوں، اور پاگلوں کو اور کیا کام ہے. ہاں، میرے پر احسان کریں. یہ جو کبھی کبھار میرا خیال آ جاتا ہے نا، اس کو بھی چھوڑ دیں. سارا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ میں جانتا ہوں تم رات کو سو نہیں پاتی ہو، مگر کچھ دن کی بات ہے. ممی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ واپس نارمل ہو جائے گا. ڈین، آپ یہاں سے جائیے. وہ کچھ پل کھڑا رہا، پھر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا. اس کی کرسی کے بالکل سامنے کھڑا ہوا، جہاں وہ حسب عادت دونوں پیر اوپر کیے بیٹھی تھی. سارا کی پیشانی ڈین کے پیر تک آ رہی تھی. وہ جان بوجھ کر قریب ہوا. سارا نے گہری سانس اندر کھینچی. اس کی خوشبو. ڈین نیچے جھکا اور اس کے کالے بالوں پر لب رکھے سیدھا ہوتے ہوئے بولا، مجھے اس پلے سے بڑا حسد محسوس ہوتا ہے. کاش اس کو کوئی چیل اٹھا کر لے جائے. دوسرے پل پیچھے ہٹا اور اندر کی طرف چلا گیا. وہ اس کی چوڑی پشت کو دور ہوتے دیکھ رہی تھی. مارکو سے بولی، تم جاننا چاہتے ہو ظالم لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میرے شوہر کو دیکھ لو. فقط تم ہی سے اپنے دکھ شیئر کرتی ہوں اور تم سے وہ حسد کرتا ہے، ایک بلی سے حسد، اور خود کو نہیں دیکھتا ہے. جب ماں کے اشارے پر بیوی کو نظر انداز کر کے میسنا گھنا بنا ان کے پیر دباتا ہے. اگر ماں کے سامنے بیوی کی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو شادی کیوں کی تھی؟ آخری نوالا کھانے سے پہلے پانی پیا، پھر نوالا منہ میں ڈالنے کے بعد انگلیاں منہ سے صاف کی اور بولی، مارکو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. ان لوگوں نے نہیں بدلا ہے. پھر اپنا خون جلانے کا کیا فائدہ؟ اور وہ جو نئی میم صاحبہ آئی ہیں، دل تو کر رہا ہے جا کر باتھ ٹب میں پانی بھر کر اس کا سارا سوٹ کیس اس پانی میں بھگوا ہوں، سارے رنگوں کا زردہ بن جائے. آئی بڑی کسی انگلش میڈیم کی اولاد نہ ہو تو. ایک ہاتھ میں اپنے خالی برتن پکڑے، دوسرے صاف ہاتھ سے مارکو کو اٹھا کر سینے میں بھینچ کر اندر لے آئی. چلو ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں. دوپہر میں مارکو کے سنگ کمرے میں آئی تھی. آؤٹ لینڈر دیکھتے ہوئے پتہ ہی نہ چلا کب سو بھی گئی. اب اچانک سے آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا پایا. اس کے سونے کے دوران کوئی کمرے میں آیا تھا کیونکہ ٹی وی بند تھا. مارکو بھی منظر سے غائب ملا. وہ واش روم گئی، منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر نیند بھگائی. شاید بھرے پیٹ سونے کی وجہ سے اتنی بے ہوشی کی نیند آئی تھی، یا پھر پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نیند پوری نہ ہونے کا تاثر تھا. باہر ہال میں مکمل خاموشی ملی. باہر سے آنے والی آوازوں کی جانب چل پڑی. اگلے باغ میں انگیٹھی میں آگ جلائے 4 خواتین اور غالب آگ سینکتے ہوئے شام کی چائے پی رہے تھے. وہ پلر کے پاس کھڑی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے شام کو چائے کس نے بنانی ہے، جب ساس کے الفاظ پر چونکی. تم لوگ اب فیملی پلاننگ میں مت پڑنا. مجھے ہمیشہ سے دادی بننے کا شوق تھا. شکر کیا ماریا کی جانب سے خوشخبری ملی ہے، مگر اب مجھے تم دونوں کی جانب سے بھی اچھے کی امید ہے. آتے آتے ہی مل جائے تو اچھا ہے، ورنہ بڑی بہو کی طرح 4-5 سال یوں ہی بے پھل گزر جاتے ہیں. وہ تو شادی ہوتے ہی فیملی پلاننگ میں پڑ گئی، جیسے یہاں بڑا بچوں کا رش پڑا ہوا تھا، یا اس کے شوہر کے پاس بچے پالنے کے پیسے نہیں تھے. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے وہ جان بوجھ کر بچے نہیں لے رہی، حالانکہ میں جانتی ہوں میرے دانیال کو بچوں کا کتنا شوق ہے. سوچتی ہوں کہیں مجھے اس کی دوسری شادی ہی نہ کرنی پڑے. یہ عورت تو ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی ہے. میرا بیٹا اس کی وجہ سے بے گھر ہوا ہے. منحوس ماری. وہ لڑکھڑا کر گرتی اگر پیچھے سے تو مضبوط ہاتھوں نے اس کو تھام کر اپنے ساتھ نہ لگا لیا ہوتا. وہ ابھی تک ایک ٹک اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو اپنی چھوٹی بہو کی بنائے لے رہی تھی. ایک تو وہ دور کھڑی تھی، دوسرا پلر کی اوٹ میں تھی. ڈین اس کے کان کے پاس جھکا.
اگر تم چاہو تو ہم کسی ڈاکٹر سے مل لیتے ہیں، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بولی۔ کیوں؟ تم ممی کی بات پر یوں اس قدر پریشان جو ہو گئی ہو؟ میں تو یہی کہوں گا، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، 2-4 سال تو نارمل چیز ہے۔ وہ اس کی باہوں میں گھومی اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کو مزید بولنے سے روکا۔ ڈین، میں اس لیے نہیں پریشان ہوں کہ میرے بچے نہیں ہیں، بلکہ میں تمہاری سو کالڈ مام کی مکاری اور دوگلا پن محسوس کر کے صدمے کا شکار ہوئی ہوں۔ ڈین کے ماتھے پر شکنوں کا جال دیکھ کر اس نے سختی سے کہا، میں جانتی ہوں تمہیں اپنی ماں کی شان میں گستاخی پسند نہیں ہے، مگر میری بھی ایسی گھٹیا عادت نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کے خلاف زہر اگلوں۔ اس لیے مہربانی کر کے میری پوری بات سن لو۔ جب میں اس گھر میں آئی تھی تمہاری ماں نے صرف ایک ہی بات کی تھی کہ میں بچوں کے چکر میں نہ پڑ جاؤں، کیونکہ ان کے خیال میں تم ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ نہ صرف مجھے دن رات پکا کیا کہ فیملی نہ بناؤں، بلکہ خود مجھے پرہیزی دوائیں لا کر دی۔ میں پاگل آنکھیں بند کر کے اس عورت کی بات مان لی گئی کہ چلو سوتیلی ہی صحیح ہے تو ماں ہی۔ سارا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، ممی ایسا کیوں چاہیں گی؟ سارا نے جیسے سر پیٹ لیا۔ ڈین، خدا کے لیے آپ کب حقیقت کو مانیں گے؟ اس نے ڈین کا ہاتھ پکڑا اور اس کے احتجاج کے باوجود اس کو کھینچتی ہوئی باہر لے آئی۔ آپ لالچ اور ہوس میں اس قدر اندھی ہو چکی ہیں کہ آپ کو انسانیت یاد ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی باتوں سے سمجھ گئی ہوں کہ آپ کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ ڈین اور میرے بچے ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں۔ مجھے تو اب تک پرہیز کے سبق دیتی آئی ہیں، اور آج 10 دن نہیں ہوئے اپنے بیٹے کی شادی کو اور آپ اپنی دادی بننے کی شدید ترین خواہش کا اظہار کر رہی ہیں۔ کس قدر؟ ڈین نے اس کو بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ سارا، پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ ممی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں ایسی بےہودگی کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ فوراً معافی مانگو۔ اگر کسی کی معافی مانگنی بنتی ہے تو ان کی، میری نہیں۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا، میرے اچھے بھلے ہنستے بستے گھر میں دراڑیں ڈالنے والی کوئی اور نہیں، یہی عورت ہے۔ دیکھ لو، اب یہ کھل کر تم سب کے سامنے آ گئی ہے۔ دانیال، اس کو اس گھر سے چلتا کرو۔ اب اس چھت کے نیچے یا یہ رہے گی یا میں۔ تو پھر اپنا سامان پیک کر لیں، کیونکہ میں تو کہیں نہیں جا رہی ہوں، سارا نے مضبوط لب و لہجے میں کہا، اور ڈین کا اپنے بازو پر رکھا ہاتھ چٹک کر اندر کی جانب بڑھنے سے پہلے مزید بولی، ویسے آپ کو بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ کو مزید پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی۔ مجھے ویسے بھی اب ڈین کے ساتھ بچے پیدا کرنے کا کوئی شوق نہیں رہا ہے۔ ڈینیل حیرت کی انتہا پر کھڑا بیوی کی شکل دیکھ رہا تھا، جو آج بولی تو ساری حدیں پار کر کے بول رہی تھی۔ نادیہ ڈین کو جتانے کی خاطر چمک کر بولی، میں جانتی تھی تم اس کے کالے رنگ کی وجہ سے اندر ہی اندر اس کو ناپسند کرتی ہو نہ ہو ایوب کو یہی رنگ دکھا کر پٹایا ہوگا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کے ایوب پر اور اس کو پٹانے پر۔ جو کچھ اس کی نظروں کے سامنے میرے ساتھ ہوتا ہے اور جو ہو رہا ہے، مجھے اسی لیے ڈین کے بچے پیدا نہیں کرنے، کیونکہ آج یہ بیوی کے لیے اپنی دوگلی ماں کے آگے نہیں بول سکتا تو کل کو اولاد کے لیے کیا بولے گا؟ میں سب کچھ برداشت کر گئی ہوں، مگر میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میری اولاد اس سب سے گزرے۔ اس لیے خوش ہو جائیے، اس کی ساری دولت آپ کی ہی ہوگی۔ ہاں، اگر اس کی واقعی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں تو بسم اللہ کریں، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تیز تیز چلتی وہاں سے ہٹ گئی۔ پیچھے نادیہ کی ہائے ہائے سننے کو ملی۔ یقیناً ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور ڈین سب بھول کر ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر وہ یہاں سے وہاں چکر کاٹ کاٹ کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش میں لگ گئی۔ غصہ کم ہوا تو دکھ ابھر کر اوپر آیا۔ کیا رشتے ایسے ہوتے ہیں؟ خون چوسنے والے، اعتبار توڑنے والے، خود غرض بے مروت ظالم۔ 3 گھنٹوں کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ڈین کمرے میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ ڈین کی نظروں میں اجنبیت دیکھ کر سارا کی ہمت جواب دینے لگی، یہ سب ڈرامہ جو تم نے کیا ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا تھا۔ ممی کا بی پی شوٹ کر گیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ سارا منہ کھولے کھڑی ڈین کی شکل دیکھ رہی تھی، جو ماتھے کو مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم تیار ہو جاؤ، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ سارا کے جی چاہا کوئی چیز اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کے سر پر مار دے۔ پچھلے ایک دن سے وہ مسلسل اپنی ماں کے ساتھ تھا۔ ڈاکٹر آ رہا ہے جا رہا ہے، ڈین ماں کی ٹانگیں دبا رہا ہے، سر دبا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو سوپ پلا رہا ہے، بچوں کی طرح پچکار کر لاڈ اٹھا رہا ہے۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، ڈین میں کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ ڈین نے اس کو سر نگاہوں کی زد میں لیا، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، جاہل عورتوں کی طرح میری ماں کے ساتھ زبان درازی کی ہے۔ جب تک تم یہاں موجود ہو وہ دوا کھانے سے انکاری ہیں، تمہارا کیا چلا جائے گا اگر تم چند دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ؟ اپنے گھر ڈین؟ اپنے گھر چلی جاؤں؟ ذرا یہ بھی بتا دے میرا گھر کون سا ہے؟ یہ جہاں میں موجود ہوں یا میرے والدین کا گھر میرا گھر ہے؟ مجھے تمہاری یہ عادت بہت بری لگتی ہے، جو تم صورتحال کو سمجھنے کی بجائے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتی ہو۔ تم اگر کچھ دن کے لیے منظر سے ہٹ جاؤ، ممی ٹھیک ہو جائیں، میں ان کو منا کر تمہیں واپس بلا لوں گا۔ ہمیشہ کے لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں۔
تم کیسی بیوی ہو جو مشکل وقت میں شوہر کی مدد نہیں کر سکتی ہے؟ میرا کارڈ لے جاؤ، شاپنگ کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے چلی جانا۔ اس گھر میں بند رہ کر بور ہو چکی ہوگی۔ سارا کو لگا اگر وہ اس کے سینے میں چھری گھومتا تو اتنا درد نہ ہوتا جتنا اس کے الفاظ سن کر ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مزید کچھ کہے بغیر الماری کے نچلے خانے سے چھوٹا کیس نکالا، الماری کھول کر اپنے 3-4 سوٹ نکالے رکھے، باقی ضرورت کی چیزیں رکھی۔ کیس کو بند کرنے کے بعد گھر والے سلیپر اتار کر دوسرے جوتے پہنے جن کی کمرے میں موجودگی سے وہ سمجھی شاید اس کو جانے کا بول کر پچھتا رہا ہے، شاید روک لے گا، مگر اس کی امید پر پانی اس وقت پڑا جب کمرے میں ڈین کی آواز ابھری۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، پلیز آپ اگر گھر جانے سے پہلے ممی کو دیکھ جاتے۔ جی ابھی تو سو گئی ہیں، بہت شکریہ، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے جیب میں رکھنے کے بعد سارا کی جانب ایک نظر ڈالے بغیر کمرے سے نکل رہا تھا جب سارا نے روکا۔ میں یہاں سے تمہارے کہنے پر جا رہی ہوں، مگر اتنا جان لو میں واپس تمہارے کہنے پر بھی نہیں آؤں گی۔ ایک آخری دفعہ میں تم سے جاننا چاہتی ہوں، اگر میں تمہارے لیے ذرا سی بھی اہمیت رکھتی ہوں تو مجھے مت جانے دو، اور اگر میرا جانا ہی ضروری ہے تو ڈینیل مراد میرے پیچھے مت آنا، کیونکہ میں نے پوری نیک نیتی سے تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارا گھر بار سنبھالا، تمہاری ماں بہن بھائیوں کی خدمت کی۔ مجھے یہاں سے جا کر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں تمہاری زندگی یا اس گھر میں واپس آؤں گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت بھی پڑے گی۔ تم سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکی ہو کہ تم میرے ساتھ فیملی بنانے تک کی روادار نہیں ہو، تو ہمارے درمیان بچا کیا ہے؟ میری ماں تمہاری وجہ سے بیمار ہے، میرا بھائی تمہاری وجہ سے گھر سے نکالا گیا ہے، میں تمہارے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہوں اور تم نے سب کے سامنے مجھے ہی 2 کوڑی کا کر دیا ہے۔ میرے خیال میں ہم دونوں کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ چلا گیا۔ تو تمہاری زندگی میں میری یہ جگہ ہے، تمہاری نظر میں میری یہ اوقات ہے۔ درد بہت زیادہ تھا، اس نے اپنا دوپٹہ کھول کر لیا، ایک ہاتھ میں اپنا ہینڈ بیگ پکڑا، دوسرے میں ہینڈ کیری کا ہینڈل، اور کمرے سے نکل آئی۔ کچن سے آئمہ اور ڈین کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مخالف سمت میں چلتے ہوئے گھر سے باہر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا گاڑی کو آگ لگا دے۔ شام کا وقت ہونے کے باوجود اس نے نوکروں سے اپنے آنسو چھپانے کی نیت سے بیگ میں سے کالے شیشے نکال کر آنکھوں پر رکھے۔ اپنے گھر چلی جاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے چلی جاؤ، یعنی نہ یہ میرا گھر ہے نہ تم میری فیملی ہو۔ تم نے مجھے چاکلیٹ پڈنگ کھلوانے لے کر جانا تھا، تمہارے لیے سارا اہم ہوتی تو اس کے ساتھ بنائے گئے پروگرام اہم ہوتے۔ ایک ٹیشو پیپر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اٹھاؤ، استعمال کرو اور پھینک دو۔ مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ ڈرائیور کو حیران کھڑا چھوڑ کر وہ گیٹ پار کر گئی۔ غصے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتی وہ کب سڑک تک پہنچی احساس ہی نہ ہوا۔ جس دن سے شادی ہوئی تھی آج پہلی دفعہ یوں خود سے لوکل سفر کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کا شکار اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ شادی سے پہلے وہ اکیلی ہی پہلے کالج پھر یونیورسٹی، اس کے بعد نوکری پر جایا کرتی تھی۔ رکشے کو ہاتھ دے کر روکا، مطلوبہ پتہ بتایا، پہلے اپنا چھوٹا سا ہینڈ کیری رکشے میں رکھا، پھر خود بھی اندر بیٹھ گئی۔ رکشے کے آگے بڑھنے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پیچھے ضرور دیکھا تھا کہ شاید وہ آیا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ 15 منٹ بعد رکشہ رکا، اس نے پیسے دیے اور اپنا سامان تھامے رکشے سے نکل کر امی کے کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ سامنے ابو جی سین میں بچھی چارپائی پر لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے سے کچن سے امی کی آواز آ رہی تھی، امارا جاؤ اپنی چچی کو ساگ دے آؤ ورنہ شکوہ کریں گی۔ جی امی۔ امارا اپنے کمرے سے نکلی، سامنے سارا کو دیکھ کر خوشی سے چیخ ماری، ارے آپ ہی آئی ہیں، واہ اتنی خاموشی سے کیوں کھڑی ہیں؟ ابو جی بھی متوجہ ہو گئے۔ امی بھی کچن سے نکل آئی، اس نے چہرے پر بشاشت بھرتے ہوئے کہا، جیسے آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری بجائے کوئی چور بھی اندر آ جاتا، آپ کو کوئی خبر نہ ہونی تھی۔ ابو اس کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائے، کیسی ہو؟ بالکل فٹ پاٹ۔ سر جی آپ اپنی سنائیے۔ اللہ کا کرم ہے، ڈرائیور باہر ہی ہے، اس کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولو۔ میرے ابا کو بھی عادت ہے کہ بیٹی ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی ہے، داماد بہت امیر جو ہوا خود نہیں آ سکتا ہے۔ ڈین تم چھوڑ دیے جانے کے ہی قابل تھے۔ نہیں وہ آج گھر پر نہیں تھا، میرا آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا اس لیے خود ہی آ گئی ہوں۔ واہ جی اکیلی آئی ہو؟ ہاں تو میں کوئی بچی تھوڑی ہوں۔ ابو اس کے انداز پر ہنستی ہے۔ امی چولہے کے سامنے سے اٹھ کر آنے کی وجہ سے گرم ہو رہی تھی۔ سارا نے اس کو اپنی باہوں میں بھینچ کر آنکھیں بند کی، مگر زیادہ دیر اس طرح نہ کھڑی رہ سکی۔ امی کو آتے ہی شک ہو جاتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ ساگ بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ کچن میں داخل ہوئی اور سامنے نظر پڑتے ہی خوشی سے چلائی، اف 7 باجرے کی روٹی، میں کتنے ٹائم پر آئی ہوں۔ ہاں امارا نے ضد کر کے بنوائی ہے، حالانکہ میں منع کر رہی تھی، صبح ناشتے میں کھا لینا، رات کو ہضم نہ ہوئی تو۔ ارے امی برگر پیزے ہضم ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر صحت مند غذا ہے۔ تو اور کیا، میں بھی یہی کہہ رہی تھی۔
नए दौर के नए रवाज हैं, आ जाओ इधर ही बैठ जाओ, मैं रोटी उतारती हूँ, गरम गरम खा लो। दानियाल का क्या हाल है? वो साइड पर रखी पीढ़ी पकड़कर अम्मी के करीब रखकर उस पर बैठते हुए बोली। वो ठीक है, हमेशा की तरह मसरूफ़ थे। बेचारा बच्चा बहुत काम करता है। अम्मी के कहने पर वो बशात से बोली। ऐसा कोई बेचारा नहीं है, आप मेरी रोटी पर मक्खन रखिए। अम्मी ने उसके अंदाज पर हंसते हुए उसकी रोटी पे पड़े साग के ऊपर हाथ भरकर मक्खन रखा। साथ क्या पियोगी? पानी या दूध निकाल दूँ? अमारा के पूछने पर अम्मी ने कहा, मुझे गिलास दो, यहाँ से गरम गरम दूध देती हूँ, साग के साथ पानी क्यों पिए? सारा ने पहला नवाला मुंह में रखा और आंखें बंद कर ली। हाय माँ, बंदा आपके हाथ का साग खाकर अपने सारे गम भूल जाए। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह ना करे तुम्हें कभी कोई गम आए। हाँ, माँ ने गम नहीं रोक दिए हैं, उम्र भर ना ख़त्म होने के लिए रोक, दुआएं मुस्तजाब नहीं हुई हैं। तुम्हारी सास का क्या हाल है? बहुत ज़्यादा खुशो खरम होगी, सारे मर्ज दूर हो गए होंगे। ठीक है, आयमा को ही साथ ले आती, अकेली क्यों आई हो? बाहर तो अंधेरा हो गया होगा, सर्दियों में शाम जल्द उतर आती है। मैं तो रहने के लिए आई हूँ, आयमा ने कॉलेज जाना होता है। अम्मी के साथ साथ अमारा ने भी खुशगवार हैरत से उसको देखा। अम्मी के लहजे में खोज थी। वाह जी, आज कैसे दिल कर आया, वरना तो 1000 बहाने बनाकर टाल देती हो। एक जैसी रूटीन से उकता गई थी। वैसे भी जैन पेशावर से बाहर गया हुआ है, मैंने सोचा मौका मिला है, आपके साथ कुछ दिन गुजार लेती हूँ। फिर तो बड़ी अच्छी बात है। हमारा रोटी खाने के बाद अपने कमरे में ही बहन के लिए बिस्तर लगा दो। रात गए जब दोनों बहनें अकेले हुई, अपने बिस्तर पर लेटे सारा ने कहा, हमारा थोड़ी सी खिड़की तो खोल दो। आप ही इतनी ठंड है, प्लीज़, आसमान नज़र नहीं आ रहा। आप ही खिड़की मैं खोल देती हूँ, मगर फ़ायदा कोई नहीं होना। आसमान की बजाय तुम्हें हमसायों की दीवार नज़र आनी है। अच्छा फिर रहने दो। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर अंधेरे कमरे में अमारा की आवाज़ उभरी। आप ही? हाँ, तुम शादी के बाद पहली दफ़ा रात रह रही हो। सारा के गले में गोला सा फंस गया, जवाब ही ना दिया गया। काफ़ी देर बाद खुद को बोलने के काबिल समझा तो बोली, जी, क्या मैं तुम्हारे बाजू पर सर रख लूँ? उसकी आवाज़ में ऐसा कुछ था कि हमारा इनकार न कर सकी, मगर बहन का रवैया और सवाल दोनों अजीब भी लगे। हमारा उसके करीब हुई, सारा ने उसके बाजू पर सर रखा। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब हमारा को शक हुआ कि सारा रो रही है। तस्दीक के लिए अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर सारा के मुखालिफ सिमत हुए चेहरे पर लगाया। अगले पर हैरत से दरियाफ्त किया, आप ही, तुम रो क्यों रही हो? पिछले कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हुई, बस थकावट की वजह से आंसू निकल आए हैं। आप ही, कुछ हुआ है क्या? हमारा, मैंने डैनियल को छोड़ दिया है। हमारा को लगा शायद उसकी समात में नुक्स आया है। क्या कहा? मैंने कहा है कि मैं सारा इकबाल डैनियल मुराद को हमेशा के लिए छोड़ आई हूँ। अमारा ने बहन का कंधा पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। ऐसे कैसे यूँ अचानक, इतना भयानक मजाक? अव्वल तो मैं आपकी बात पर यकीन ही नहीं कर सकती हूँ। दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप और डैनियल भाई अलग नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या यार, कुछ भी। उसने मुझे कहा कि कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाओ। मैंने कहा अगर मुझे यूँ भेजोगे मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ दूँगी। उसको मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ, मैं उसको छोड़ आई हूँ। हमारा अपनी जगह से उठी और मैट्रिक्स के साथ फर्श पर रखा लैंप ऑन किया। आप ही, तुम मेरा हार्ट फेल करोगी, प्लीज़ कह दो प्रैंक है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 कीमती साल इसलिए ज़ाया किए हैं, जिसको मेरे होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इतने आराम से उसने कह दिया चली जाओ। मैं अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मैंने अपना सोना, जागना, खाना पीना, हर काम उसकी रूटीन के मुताबिक ढाल लिया। हालांकि वो पहले दिन से मूडी रहा है। ऐसा तो नहीं है, वो हमेशा आपका इतना ख्याल करते रहे, हमारे साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं। आप ही, हमारा खर्च वो उठाते हैं। हाँ, उस घर से वो नौकरानी जो लेकर गया हुआ था, इस नौकरानी की खिदमत का सिला उसके माँ बाप की माली मदद करके पूरा करता रहा है। आप ही, आप एकदम से इतनी बदजन कैसे हो गई हैं? आखिर आपकी लड़ाई हुई किस बात पर है? सारा ने अयूब वाली बात मुख्तसर सी बयान कर दी। उसकी माँ अपने रिश्तेदारों के सामने मुझे बूढ़ी बोलकर जलील करती रही कि मेरी उम्र ज़्यादा होने की वजह से अभी तक मेरी औलाद नहीं हुई। वो मेरी ज़ात से इतने झूठ मुंसलिक करती रही है। मैंने हर बात पर सब्र किया है, कभी मुड़कर जवाब नहीं दिया। आज मैंने जवाब दे दिया और जानती हूँ, उसने फिर से झूठ बोला कि तुम अंदर ही अंदर डैनियल को नापसंद करती हो, इसीलिए उसका बच्चा पैदा करना नहीं चाहती हो। सारा के आंसू लगातार बह रहे थे और हमारा शश्तर सी बैठी उसको सुन रही थी।
ہائے اللہ میں کیا کروں، ہمارا کاش تم وہاں ہوتی۔ ڈین کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ اس عورت کے الفاظ کو ایسی حقیقت مان گیا ہے۔ میں نے جو کہا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، میری بات پر یقین ہی نہیں کیا، اور ایک میں پاگل ہوں 4 سال میں ایک رات اپنی ماں کے گھر نہیں رکی کہ رات کو آفس سے واپس آئے گا تو اس کے کپڑے کون نکال کر دے گا، اس کا دودھ کون گرم کرے گا، جانتی ہو سردی ہو یا گرمی وہ دودھ گرم ہی پیتا ہے۔ آنسو کو اسکارف میں جذب کرتے ہوئے بولی، ہم عورتیں انتہائی فارغ ترین مخلوق ہیں، مرد اس دنیا میں ہمارا نہیں ہوتا اور ہم اس کے ساتھ جنت تک کے خواب بھی سجا لیتی ہیں۔ مرد کو اس کے اصل میں دیکھنے کی بجائے اندھی بہری بن کر اس کے اپنے خوابوں اور دل کے آئینے میں بالکل ویسا دیکھتی ہیں جیسا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی ہر خامی پر خود ہی پردہ ڈال کر اپنے آپ کو بہلا لیتی ہیں۔ مگر وہ اچھا ہوتا تو میرا دل نہ توڑتا۔ آپ ہی رونا تو بند کریں نا، آپ کی لڑائی ہوئی ہے، ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے گا ابھی ڈینیل بھائی کا فون آئے گا، وہ آپ کو منا لیں گے۔ مجھے اس وقت اس آدمی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، کیونکہ میں طلاق لے رہی ہوں۔ آپ بھی اتنی جذباتی مت ہوں۔ میں جذباتی ہرگز نہیں ہوں، ہاں اب سے حقیقت پسند بننا چاہتی ہوں۔ معذرت میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، بتی بند کر دو، میں سونا چاہتی ہوں کیونکہ صبح نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ امی ابو سے کیا کہنا ہے، ان کو بھی حقیقت ہی بتانی ہے۔ آپا ان کو بہت دکھ ہوگا، جو دکھ نصیب میں ہوں ان سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ وقت میرا ضائع ہوا ہے، محبت میری ناکام ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا، اور اگر میں سہ لوں گی تو امی ابو بھی سمجھوتا کر ہی لیں گے۔ تم اپنا بازو کھینچ لو، تمہارا بازو بہت پتلا ہے، مجھے بازو کے بغیر سونے کی عادت ڈالنی ہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ امارا نے اپنے فون کی اسکرین کو جلا کر وقت دیکھا، 1:45 ہو گئے۔ آج سے وہ کمرے میں اکیلا سوئے گا، اچھا ہے اپنے کیے کی سزا کاٹے۔ نہ آتا کمرے میں، پورا مہینہ ماں کے ساتھ رہتا، مت مجھ سے بات کرتا، مگر گھر سے جانے کو تو نہ مت کہتا۔ کیا وہ میرا گھر نہیں تھا؟ کہہ رہا تھا تمہاری وجہ سے میری ماں بیمار ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو گھر سے نکالا ہے۔ اب تو اس کی ماں ٹھیک ہو گئی ہوگی، بے قصور بھائی بھی واپس آ گیا ہوگا، صرف میرے وہاں ہونے سے ہی سب کو مسئلہ تھا۔ امارا نے اس کے آنسو صاف کیے، تھوڑی دیر بعد سرگوشی میں بولی، بیگ میں میرا فون رکھا ہے، ذرا دیکھو تو کیا اس کا کوئی میسج آیا ہے۔ امارا نے جتایا، کچھ گھنٹے تو گزر نہیں رہے ہیں اور دعوے طلاق لینے کے کر رہی ہیں، سچ کو ماننے میں کچھ دن تو لگیں گے نا، اس کے بعد تم خود دیکھ لینا، میں اس کا ذکر تک نہیں کروں گی۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو، اللہ آپ دونوں کا ساتھ سدا سلامت رکھے۔ کیا اس کا میسج آیا ہے؟ نہیں، مووی دیکھیں گی؟ میں آؤٹ لینڈس دیکھ رہی ہوں، اگر چاہو تو وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ پرائم ویڈیو پر آتا ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے اکاؤنٹ سے لاگ ان کرو۔ امارا نے اپنی میک بک پر پرائم ویڈیو کی ایپ کھول کر لاگ ان کا آپشن دبایا۔ ای میل کیا ہے؟ وہی جو میرا ای میل ہے۔ امارا نے جلدی سے ٹائپ ان کیا، پھر پوچھا پاسورڈ کیا ہے؟ تم سے نہیں لکھا جائے گا، میں لکھ دیتی ہوں۔ ایسا بھی کیا جو مجھ سے نہیں لکھا جائے گا؟ جلدی بتائیے، پھر نہ کہنا کہ وارننگ نہیں دی، لکھو۔ پاسورڈ میں ایسا کیا ہونا ہے جس کی وارننگ دینی پڑے؟ لکھو۔ بولے، آئی لو ڈینیل مراد اینڈ ہی ڈزنٹ بلیو می۔ امارا کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کا پاسورڈ ہے؟ ہاں۔ امارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ڈین بھائی یہ بات جانتے ہیں کہ مجھے اس سے پیار ہے؟ نہیں، کہ آپ نے اپنے پاسورڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شاید جانتا ہو، مگر کیا فائدہ، اب بدل دوں گی، بلکہ دو ابھی بدل دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور امارا کی گود سے میک بک لے کر اپنے سامنے رکھا اور پاسورڈ بدلنے لگی۔ حسل وفا کو چنی بے وفا ڈینیل مراد۔ اپنا کام ہو جانے کے بعد اس نے میک بک واپس امارا کے سامنے کر دیا، جس کو شرارت سوچی، کیا آپ کے سوشل اکاؤنٹس کے پاسورڈ بھی ایسے ہی محبت بھرے ہیں؟ سارا نے نظر چراتے ہوئے مدھم آواز میں کہا، ابھی نیند آ رہی ہے، کل صبح سب سے پہلے سارے پاسورڈز بدلوں گی۔ مجھے بتائیے نا، فیس بک کا کیا ہے؟ تم مذاق اڑاؤ گی؟ بالکل بھی نہیں، پلیز بتائیے۔ مائی بلیک بیوٹی ڈینی۔ امارا نے بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹتے ہوئے اگلا مطالبہ کیا، انسٹاگرام پر کیا لکھا ہے؟ سارا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور بولی، فار ایور یورس ایٹ مائی ہارٹ ڈین۔ پھر خود ہی مزید بتایا، میرے بینک اکاؤنٹ کا پاس ہے، مائی ڈارک خان ایٹ سپر کول۔ امارا اپنا پیٹ پکڑ کر دوہری ہوتے ہوئے بولی، ایک نیٹ فلکس بچا، اس کا بھی بتا دے۔ سارا نرمی سے بولی، اس کا چھوٹا سا ہی ہے، پھر بھی بتائیے۔ 10x۔ سارا کے چہرے کی مسکراہٹ سنجیدگی میں تبدیل ہوتی دیکھ کر امارا نے آؤٹ لینڈس کی پہلی قسط لگا دی، جسے دیکھنے کے دوران ہی سارا سو گئی۔ امارا نے
मैक बुक वहीं बंद करके लैंप को बुझाया और खुद भी लेट गई। दिमाग में सारा की कई बातें घूम रही थी। मारिया सीधी माँ के कमरे में गई। जाग रही हैं? हाँ भैया, आओ आओ। रात तो यूँ फ़ौरन से ही भाग गई थी। मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ तो ये बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। खामखा का स्ट्रेस लेने के मूड में नहीं थी। खैर, तुम्हारे लिए एक बड़ी ही अहम खबर है। कैसी खबर? क्या अयूब वापस आ गया है? वो भी आ जाएगा, शुरुआत हो गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी शुरुआत हुई है जिसने आपके चेहरे पर रौनक दौड़ा दी? नादिया बेगम हंसते हुए बोली। सारा रात की घर छोड़ कर जा चुकी है। हैं? हाँ, सारा डैन को छोड़ गई है। वो जो माँ के लिए दूध पत्ती और खुश्क मेवे लेकर कमरे में आ रहा था, उनकी आखिरी बात पर कदम वहीं रुक गए। माँ के अल्फाज से ज़्यादा बहन की सच्चाई ने दिल पर बोझ डाला। सारा और डैन को छोड़ गई? सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं मान ही नहीं सकती हूँ। सारा की ज़िंदगी डैन के इर्द गिर्द ही घूमती है, जैसे सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है। इसलिए यही कहूँगी, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। वो लड़की डैन को छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। चलो, मेरी बात पर यकीन ना करना हो तो ना करो, आयमा से पूछ लेना। वो बाहर खड़ा न रह सका। उसके कमरों में दाखिल होते ही मारिया ने सवाल दाग दिया। कालू, ये काम तुम क्यों कर रहे हो? सारा किधर है? और मम्मी, आप इस वक्त नाश्ता करती हैं, आज चाय क्यों पी रही हैं? जवाब डैन की तरफ से आया। मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया, आधे घंटे तक पहुंच जाएगा। तो आया, ये सच है कि सारा इस वक्त घर पर नहीं है? मैंने बताया तो है, डानियल के साथ लड़कर चली गई है। मारिया हंसते हुए बोली। डैन, कसम से तुम एक नंबर के लूज़र हो। एक ऐसी औरत तुमसे लड़कर चली गई जो इंतहा की बेगर्ज और वफादार औरत है। अफसोस, खाक बेगर्ज और वफादार है। तुमने सुना नहीं था कैसे एतराफ़ कर रही थी उसको डैन के बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसी बेशरम औरत। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ। डानियल को कौन सा लड़कियों की कमी है? इस दफ़ा मैं किसी जल्दबाजी से काम नहीं लूँगी और इस बार उसे अपने हम पला लोगों में ब्याहूँगी। वो किसी खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ सुनता रहा। चलें, आप तो लंबे प्रोग्राम बनाए बैठी हैं। मैं तो सोच कर आई थी जाकर सारा के हाथ से बने पैनकेक खा कर आती हूँ, मगर यहाँ पर तो। खैर, कालू, नाश्ते में क्या ऑर्डर किया है? पीसी के नंबर पर फ़ोन करके पैनकेक्स मंगवा लो। ऑर्डर नंबर वहीं फ़ोन के पास पर्ची पर लिखा हुआ है। नाश्ते में पैनकेक भी आ जाएंगे? मारिया, तुम्हारे सामने कल वो तुम्हारी माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही थी, इसके बावजूद तुम उसके बने पैनकेक खाने आई हो, ना कि माँ का हाल पूछने। मम्मी, वो आपके मालदार बेटे की बीवी है। भाई, मैं ऐसे लोगों के साथ बनाकर ही रखने की रवादार हूँ। वैसे आपस की बात बताऊँ, नई बहू पर इतना भी यकीन ना रखिए, बड़ी नखरे वाली है। ये ना हो सारे ख्वाब चिकनाचूर ही हो जाएं। कौन से ख्वाब? यही बहू से खिदमत करवाने के ख्वाब। सारा ने तो सारा घर संभाला हुआ था, मगर शुमाइला से ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। लो भला, मैं पागल हूँ? सारा तो मिडिल क्लास घर की लड़की थी, जहाँ बेटी के पैदा होते ही उसे बताया जाने लग जाता है उसने तो एक दिन अगले घर जाना है। मगर शुमाइला ने तो अपने घर पर पानी का गिलास भी शायद ही खुद से पिया हो। अब ऐसी भी कहीं की शहजादी नहीं रही, घर के काम करती रही है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके काम भी करे। मारिया, तुम क्या बातें कर रही हो? अभी उसकी शादी को जुमा 8 दिन नहीं हुए और मैं उस बच्ची से इतने बड़े घर के काम करवाऊंगी? मैंने मीना को कह दिया है मुझे कुल वक्ती मुलाजमा ढूंढ कर दे। कह रही थी 1 आध दिन में किसी को लेकर आएगी। दुल्हन के तो अभी बेफिक्री के दिन है, इतनी जल्दी उसको घरदारी की उलझनों में क्यों डालना? मैं हूँ ना, सब देख लूँगी। डैन पर नज़र डाली, टांग पे टांग जमाए कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। दानियाल, उसने सर उठाया। जी? क्या ऑफिस नहीं जाना है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं होंगी, आपको छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? मगर मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह उठकर नमाज़ पढ़ी है, सबक पढ़ा है, तुम्हारे साथ बाहर लॉन में वॉक की है, मोतिये के फूल तोड़कर कानों में डाले हैं। आज तो मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे ऑफिस का पहले ही बहुत हर्ज हो गया। जाओ, शाबाश, तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलो। इतने दिनों से घर पर हो, एक तो तुम बोर हो गए होगे, दूसरा इतने दिन अपना कारोबार मुलाजमों पर भी तो नहीं छोड़ा जा सकता है। कहाँ तुम ईद की छुट्टी नहीं करते थे, अब कहाँ 2 हफ्तों से ऑफिस। मेरे लिए इस वक्त आप अहम हैं। काम तो मुलाजिम भी कर देते हैं। अगर आप भूल रही हैं तो बता दूं, आपका ब्लड प्रेशर पिछले 2 हफ्तों से हाई चल रहा है। ऊपर से आप दवा लेने से इनकारी रहती हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में ऑफिस जाकर भी मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकता था। नादिया ने गहरी सांस खींची। दानियाल, अगर तो तुम्हें वाकई मेरी इतनी परवाह है जितनी तुम्हारे रवैये से ज़ाहिर होती है, तो मेरी खातिर तुम्हें कुछ फ़ैसले लेने होंगे। उसने माँ के चेहरे को पढ़ते हुए सवाल किया। कैसे फ़ैसले? बताऊँगी, मगर अभी तो तुम ऑफिस जाओ। जब सारी फैमिली जमा होगी तब बात करेंगे। वो सर हिलाते हुए अखबार हाथ में लिए अपनी जगह से उठा। जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं तैयार होकर आता हूँ, तब तक आप नाश्ता आ जाएगा। मारिया, तुम जाकर आयमा को उठा दो।
آج اس کا کالج سے بھی تو چھٹی ہے، مگر میں چاہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرے۔ ابھی وہ دودھ پیتی بچی ہے نا کہ میں اس کو اٹھانے جاؤں، خود ہی جب اٹھنا ہوا اٹھ جائے گی۔ دانیال نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ تم ہمیشہ سے کام چور رہی ہو، ہر بات کے جواب میں تمہیں بہانے آتے ہیں۔ تم جو سزا سے لوگوں کے تلوے چاٹنے والے خوشامدی رہے ہو، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اپنی ماں کی ہر بات ماننا کوئی گناہ نہیں ہے، ان کی فکر کرتا ہوں۔ ماں باپ کے تلوے چاٹنے والی اولاد مطلبی اولاد سے بہتر ہی ہوتی ہے۔ کالا کلوٹا، سفید بندری، صبح صبح میرے منہ نہ لگو۔ اگر صبح صبح میرے منہ نہیں لگنا تھا تو میرے گھر کیا لینے آئی ہو؟ مر جانا اپنی خوش فہمیوں کے ساتھ۔ تمہارے گھر آتی ہے میری جوتی، میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوں۔ اچھا، ممی اس نے آتے ہی کیا کہا تھا؟ سارا کے ہاتھ سے بنے پین کیک کھانے آئی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سارا میری ہی بیوی کا نام ہے، ماریا ہنستے ہوئے بولی، اور جہاں تک میری معلومات ہے وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اگر تم اس وقت میرا بھانجا بھانجی نہ اٹھائے ہوئے ہوتی نا، میں خوشی خوشی تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں اپنی نیند سلا دیتا۔ ماریا پھر دل جلانے والی انداز میں ہنسی اور اپنے گلے سے ڈین کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، حقیقت تو یہ ہے، میں تمہیں جتنا ناپسند کرتی ہوں، سارا کو میں اتنا ہی پسند کرتی ہوں۔ ممی آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماریا جا کر برتن نکالو، زیادہ باتوں سے پرہیز کیا کرو۔ آپ ڈرتی ہیں نا کہیں آپ کا بیٹا میری باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو واپس نہ لے آئے، اس کی فکر نہ کریے، اتنا عقل مند واقعہ نہیں ہوا ہے۔ کیوں کالو؟ ڈینیل کمرے سے نکل گیا تھا جب پیچھے سے ماریا کی آواز پر مڑے بغیر آگے بڑھ گیا، جبکہ ماریا کے ہنستے چہرے کو ماں نے گھوری سے نوازا۔ سارا کب سے تمہیں پسند ہو گئی یا بس میرا دل جلانے کو بک رہی ہو؟ آپ کو کچھ ماہ تک پتہ چل جائے گا، ابھی میں کچھ نہیں کہوں گی۔ جاؤ جا کر برتن نکالو، میں آپ کے گھر کام کرنے نہیں آئی ہوں۔ اپنی بہو اور بیٹی کو بلائیے، میں تو بس کھانا کھاؤں گی۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے آرام کا کہا ہوا ہے۔ اچھا، ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ کبھی اپنی 2 گز لمبی زبان کو بھی آرام دیا کرو؟ ماریا ہنسی۔ اب آپ میری سارا سے حمایت کا غصہ نکال رہی ہیں۔ نادیہ بیٹی کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر خود ہی باورچی خانے تک آ گئی۔ بیڈ کی چادر بالکل ویسی ہی تھی جس حالت میں کل شام کو وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ سرہانے بیڈ کے درمیان میں رکھے ہوئے تھے، کمبل آدھے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا، ایک کونا نیچے کو لٹک رہا تھا۔ وہ کل رات آفس کا کام کرتا کرتا ڈرائنگ روم میں سو گیا تھا۔ کمرے کی خاموشی کو دور کرنے کے لیے اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا، الماری کے سامنے کھڑے ہو کر پٹ کھولا۔ سامنے صرف ڈریس، شرٹس اور ٹائیاں نظر آئی جو کہ استری ہو کر ترتیب سے ہینگروں پر جھول رہی تھی۔ اس نے سفید شرٹ اور نیلی ٹائی نکال کر پٹ واپس بند کر کے دوسرا حصہ کھولا۔ لمبے ریلنگ راڈ کے اوپر 7 سوٹ لٹک رہے تھے۔ اس نے بادامی رنگ کا سوٹ کھولا، دونوں ہینگر بیڈ پر رکھنے کے بعد واش روم کا رخ کیا۔ شاور لینے کے بعد شیو کر رہا تھا جب دروازے پر دستک دینے کے بعد آئمہ نے آواز دی، بھائی ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائیے۔ اچھا۔ آئمہ واپس چلی گئی۔ اگلے 10 منٹ تک وہ کپڑے تو پہن چکا تھا مگر نہ تو کہیں پر کف لنکس مل رہے تھے نہ جرابیں۔ اپنی طرف سے ہر جگہ دیکھ لینے کے بعد اکتا کر آئمہ کو بلایا۔ تھوڑی دیر بعد آئمہ نے دروازے میں سر نکالا۔ جی کیا ہوا؟ میری چیزیں نہیں مل رہی ہیں، آئمہ تحمل سے بولی۔ تو میں کیا کروں؟ اپنی بیوی سے پوچھیے۔ ڈینیل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بہن کو دیکھا۔ اس وقت مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اندر آ کر میری مدد کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ آئمہ اس کو گھورتے ہوئے کمرے میں آئی اور ڈریسنگ کا اوپری دراز کھولنے کے بعد سامنے نظر آنے والا کارڈ بورڈ اٹھایا۔ نیچے چھوٹے چھوٹے خانوں میں اس کے سارے کف لنکس ترتیب سے رکھے ملے، جرابیں اور جوتے بھی۔ اس نے الماری کا سب سے نچلا خانہ کھینچا۔ وہ بولا، براؤن والے نکال دو۔ جو سلوک آپ نے میری آپی سارا کے ساتھ کیا، اس کے بعد مجھ سے ایسی امید تک نہ رکھیے۔ یہی آسان مانیے کہ اتنی مدد ہی کر دی ہے۔ اوہ، ہماری بلی بھی میاؤ کرنا سیکھ گئی ہے۔ زیادہ فری نہ ہو، جلدی آ جائیے، ناشتہ پہلے ہی ٹھنڈا ہو چکا اور گرم کر کے دینے والی چلی گئی ہے۔ یعنی اب بات بات پر مجھے تانے ملنے ہیں؟ جی بالکل، جرابیں تو دیتی جاؤ، کچھ تو خود ڈھونڈ لیں، آئمہ نے چڑھ کر کہا، ساتھ ہی ساتھ جوتوں سے اوپر والا خانہ کھول کر جرابیں بھی نکال دی۔ اب پہن تو لیں گے نا، یا کہ پہناؤں بھی میں؟ بہن کے خفا انداز پر ڈینیل کی ہنسی نکل گئی۔ یعنی بھائی برا ہو گیا ہے؟ ظاہری بات ہے، بھائی اگر غلط کام کریں گے تو برے ہی لگیں گے۔ ڈینیل چپ ہو گیا۔ آئمہ کمرے سے چلی گئی۔ جب تیار ہو کر ناشتے کے لیے پہنچا، ماریا کہہ رہی تھی، لگتا ہے کوالٹی کے پین کیکس کھانے کے لیے سارا کی امی کے گھر جانا پڑے گا۔ ڈینیل نے آنکھیں گھمائی، جبکہ شمائلہ جو کہ ابھی تک ٹی شرٹ اور بیگی سے ٹراؤزر میں ملبوس تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، بار بار جمائے لے کر نیند بھگانے کے چکر میں ہلکان ہوتی نظر آ رہی تھی، ناک چڑھا کر بولی، بھائی سارا پین کیکس میں ایسا کیا ڈالتی ہے جو آپ اتنی تعریفیں کیے جا رہی ہیں؟ آئمہ بولی، محبت ڈالتی ہیں۔ نادیہ بات بدلتے ہوئے بولی،
शुमाइला, तुम क्यों इतनी जल्दी नीचे आ गई हो? अगर नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा आराम कर लो। जी आंटी, असल में मेरी मामा ने हमें शुरू से नाश्ता करने की आदत डाली हुई है। नाश्ता करके मैं फिर सो जाती हूँ, फिर लंच के वक्त उठती हूँ। मारिया ने फट पूछा। लंच बनाने के वक्त या लंच करने के वक्त? मारिया, आप ही, लंच बनाना तो नौकरों का काम होता है। हमारे घर में तो इस वक्त कोई नौकर नहीं है, घर की बहू ही सारे काम करती आई है। वैसे भी उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम हर काम बड़ी स्पीड से करती हो। नादिया ने चिढ़कर टोका। मारिया, तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं मम्मी, बस वैसे ही शुमाइला के साथ मजाक कर रही थी। तुम और तुम्हारे मजाक। शुमाइला, मैंने नौकर का बंदोबस्त कर लिया है। आंटी, रात गालिब कह रहे थे अब चूँकि आप ठीक हैं तो हम वापस हनीमून पर चले जाएं, क्योंकि हमारा तो महीने का प्रोग्राम था, पर 8 दिन में ही वापस आना पड़ा। हमारी बुकिंग अभी तक मौजूद है। नादिया ने फट टोक दिया। हनीमून पर जब जी चाहे जाना, मगर मुझे तुम सब लोगों से बड़ी ज़रूरी बात करनी है, जिसके लिए सबका घर पर होना ज़रूरी है। इसके लिए फ़िलहाल तुम लोग घर पर ही रहोगे। जी, ये लो ना, गाजर का हलवा बहुत लजीज बना हुआ है, ज़रूर खाना। जी जी। ठंडे अंडे के बाद गरम चाय का सिप लेते हुए डैनियल ने एक अचरती सी नज़र अपनी भाभी के बेजार तासुरात पर डाली और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ओके मम्मी, कोशिश करूँगा ज़्यादा लेट ना हो। फिर भी आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है तो कॉल कर दीजिएगा, जल्दी आ जाऊँगा। वो कुर्सी के बैग पर रखी अपनी जैकेट पहनने के बाद अपना बैग उठा रहा था जब हैरान सी मीना ने आकर सवाल किया। सारा बाजी कहाँ है? नादिया मुंह में बुड़बुड़ाई। आई है एक और सारा की चहेती। फिर बाआवाज़ बोली, अब आ ही गई हो तो काम शुरू करो, आते ही हमारे सरों पर चढ़कर तफ्तीश करने लग गई हो। नहीं, वो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बाजी बता देती है कौन से कमरे खाली हैं, वहाँ से सफाई शुरू करो। सारे कमरे खाली हैं, मगर पहले ये बर्तन वगैरह समेटो। और हाँ, जिस नौकरानी की तुमने बात की थी वो कब आएगी? बड़ी बीबी, वो पंजाब से आ रही है, इसलिए 1 हफ्ते तक पहुँचेगी। मीना, तुम्हें पूरे पेशावर में कोई अच्छी काम वाली ही नहीं मिली जो पंजाब से मंगवा रही हो? और 1 हफ्ते में घर की क्या हालत हो जानी है? क्या मतलब? सारा बाजी हफ्ता भर वापस नहीं आएंगी? नादिया को तैश ही आ गया। मैं क्या बकवास कर रही हूँ और तुम सारा की तस्बीह किए जा रही हो। वो अपनी माँ के घर चली गई है, अब वापस नहीं आएगी। सुन लिया, होगी तसल्ली। अब जाओ, जाकर काम करो। और हाँ, पंजाब से नौकर मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से ढूंढ लेती हूँ। सारे मेज़ छोड़कर जा चुके थे। नादिया भी मीना को घुरी से नवाजती हुई वहाँ से चली गई। मीना बुड़बुड़ाई। भाभी जी को तो सारा बाजी से अल्लाह वास्ते का वैर है, भला वो क्यों हमेशा के लिए अपनी माँ के घर जाएंगी? अल्लाह उनका सुहाग सलामत रखे, मेरी बाजी अपने घर रहे, औलाद का मुंह देखे, नवासे नवासियाँ खिलाए। न जाने पिछले बगीचे में किसकी तलाश में चक्कर लगा कर आया था, खुद भी नहीं जानता था, मगर मीना के अल्फाज पर एक पल के लिए कदम थम गए। काले शीशों के पीछे से मीना पर एक नज़र डाली और लंबे लंबे डग भरता बाहर को निकल गया। ड्राइवर को खबर मिल चुकी थी, उसने गाड़ी पहले से साफ़ करके स्टार्ट रखी हुई थी। डैनियल को आते देखकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभालते हुए इजाज़त मांगी। चलें सर, उसने सर के इशारे से जवाब दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। पहले 10 मिनट गाड़ी में खामोशी रही, जैसे डैनियल ने तोड़ा। माजिद, जब तुम रात सारा को उनके घर छोड़ने गए थे, बाहर गली में ड्रॉप किया था या उनके घर तक साथ गए थे? सर, क्या आप सारा बीबी की बात कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मैंने अभी सारा का ही नाम लिया है। सर, बीबी मेरे साथ नहीं गई थी, वो अकेली गई थी। क्या मतलब अकेली गई थी? सर, उन्होंने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था। तुमने तभी मुझे क्यों नहीं बताया? सर, मैं समझा आप जानते होंगे। डैनियल ताज्जुब से सर हिलाते हुए बुड़बुड़ाया। मुझे खबर नहीं थी कि इस औरत के अंदर इतना गुस्सा है। मुझसे कुछ कहा सर? तुमने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया माजिद। तुम जानते हो घर की औरतें अकेली लोकल नहीं जाती हैं। तुम्हें उसको रोकना चाहिए था, या कम अज़ कम मुझे ही बता देते। उस वक्त तो अच्छा खासा अंधेरा हो रहा था और उसकी अम्मी का घर भी यहाँ से 20-1 मिनट के फासले पर है। माफ़ी चाहता हूँ सर, मगर वो मालिक है, मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं उनको ज़बरदस्ती रोक लेता। हाँ, मुझे आपको ज़रूर मतला कर देना चाहिए था, इसके लिए माजरत। डैनियल ने सूट जैकेट की साइड जेब से फ़ोन से निकाला, व्हाट्सएप खोलकर सारा के नंबर पर मैसेज किया। तुम्हें ड्राइवर के साथ नहीं जाना चाहिए था, जाना था तो मुझे बता दिया होता, मैं छोड़ आता। अकेली क्यों गई थी? जब उसी वक्त उसके मैसेज पर 2 नीले टिक नज़र आए तो हैरत से डैनियल के माथे पर बल पड़ा। दूसरी तरफ से जवाब आया, तुमने मुझे मैसेज किया, तुम्हारी जुर्रत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी उंगलियां तेज़ी से कीबोर्ड पर थिरकने लगी। बीवी को मैसेज करने से जुर्रत का क्या ताल्लुक? क्या तुम मेरी आईडी खोल कर बैठी थी? अब भी मेरे लिए बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो? इतने अमीर हो जाकर अपने लिए थोड़ी सी गैरत ही खरीद लाओ। डैनियल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। जवाब दिया, आउच, आज कोई बड़े मूड में है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है।
ہاں، تمہاری آئی ڈی کھول کر تم پر سلواتے پڑ رہی تھی تاکہ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے اس نمبر کو اپنی زندگی سے نکال دوں۔ دیکھو تو مجھ سے ایک دن کی دوری نے تمہاری کیا حالت کی ہے۔ آپ جناب ادب آداب سب بھول کر سلواتوں اور غیرت کے تانوں پر آ گئی ہو۔ آخر تم نے اپنا اصل رنگ دکھا ہی دیا۔ ابھی تو وہ دن آنے ہیں جب میں تمہیں تمہارے نام تک کو بھول جاؤں گی۔ بہت جلد تمہیں طلاق کا نوٹس مل جائے گا۔ طلاق لینا چاہ رہی ہو؟ لینا چاہ نہیں رہی ہوں بلکہ لے رہی ہوں۔ صورتحال پہلے ہی بہت خراب ہے، جلتی پر مزید تیل کیوں پھینک رہی ہو؟ یہ بات شیشے میں اپنا منہ دیکھ کر بولنا۔ دوگلے بزدل انسان، مجھے میسج مت کرنا۔ تمہارا میرا اب کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ ہاں، تعلق یوں ہی ہوا میں بنتے اور بکھرتے ہیں نا۔ اس دفعہ اس کو جواب نہیں ملا۔ اس نے جان بوجھ کر پھر چڑھا۔ لگتا ہے ہار مان گئی ہو۔ پہاڑ میں جاؤ تم ڈینیل مراد۔ کاش اس پل میں تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہیں میسج لکھتے دیکھ رہا ہوتا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے پہاڑ میں جانے کا کہتے ہوئے تمہارے چہرے پر کس قدر خوشی ہے۔ دوسری جانب سے میسج کھولا ہی نہیں گیا تو جواب کیا تھا؟ ڈینیل نے فون بند کر کے واپس جیب میں رکھ لیا۔ شہر کا دوڑتا بھاگتا منظر دیکھتے ہوئے سوچ کی گہری وادیوں میں ابھرتے وہ آفس پہنچ گیا۔ دوپہر میں وہ چھت پر دھوپ سینکتے ہوئے مالٹے کھا رہی تھی، مگر گاہے بگاہے اپنی جانب اٹھنے والی ماں کی نگاہوں سے بھی پوری طرح واقف تھی۔ سارا، جی ابو، بیٹی ادھر آؤ۔ اس کی پیشی کی وہ منتظر تھی اور ذہنی طور پر تیار بھی تھی، اس لیے جب امی ابو کو اکٹھے سر جوڑ کر بیٹھے دیکھا تو بلانے پر ان کے پاس چلی آئی۔ ابو کی چارپائی پر پانتی پر بیٹھتے ہوئے بولی، جی ابو، بیٹی میری اور تمہارے ماں کے دماغ میں کچھ سوال ہیں جن کے جواب نہ ملنے کی وجہ سے ہم دونوں پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تم رہنے آئی 100 دفعہ ہو، تمہارا اپنا گھر ہے، مگر یہ کیا دیکھ رہا ہوں 3 دن ہوئے تمہیں آئے ہوئے اور تم نے اپنے لیے نوکری کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ مجھے سچ بتا دو، کیا دانیال کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے آپ دونوں سے کچھ چھپانا ہوتا تو نوکری شروع نہ کرتی۔ جھگڑا میرا دانیال کی ماں سے ہوا تھا، مگر دانیال نے مجھے گھر سے جانے کا کہہ دیا۔ میں نے اس کو بولا بھی مجھے جانے نہ دو، مگر ابو جی اس آدمی کی زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے اور میں ساری زندگی ایسے گھاٹے والے تعلق کو نہیں پال سکتی ہوں جہاں اگر اس کی ضرورت ہو تو بیوی پر نظر التفات ڈال دے، نہیں تو اس کے وجود کو سرے سے نظر انداز ہی کرتے رہو۔ میرا اور ڈین کا ساتھ یہی تک تھا۔ میں جانتی ہوں آپ ناراض ہوں گے، غصہ کریں گے، مگر جو ذلت میں نے آتے وقت محسوس کی تھی وہ بھول کر میں وہاں واپس نہیں جا سکتی۔ اس لیے پچھلا باب بند کرتے ہوئے اپنی زندگی کے نئے باب کو کھولنے جا رہی ہوں۔ میں بیچاری نہیں بن سکتی ہوں، بیچاری سارا جس کا شوہر اس کو کچھ سمجھتا نہیں ہے۔ بیچاری سارا سسرال سے نکال دی گئی۔ میں نے مسز ڈسوزا سے رابطہ کیا، انہیں اپنے نئے اسکول میں نرسری کی استانی درکار ہے۔ میں کل سے وہیں جایا کروں گی۔ اگر میرا یہاں رہنا آپ کو ناگوار گزرے تو بتا دیجیے گا، کیونکہ ایک دفعہ آپ مجھے یہ کہہ کر اس گھر سے وداع کر چکے ہیں کہ جاؤ بیٹی، تمہیں بیاہ دیا، اب سے تمہارے شوہر کا گھر ہی تمہارا گھر ہے۔ مگر شوہر نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ جاؤ، اب تمہاری ضرورت نہیں رہی ہے، لہٰذا اپنے گھر چلی جاؤ۔ اس دفعہ اگر آپ نے نکالا تو واپس شوہر کی دہلیز پر جانے کی بجائے پھر اپنا خود کا گھر بنا لوں گی۔ اقبال صاحب نے غور سے بیٹی کے جھکے سر کو دیکھا، مگر وہ جس پرعزم لہجے میں بول رہی تھی انہوں نے اس کی دل آزاری کے ڈر سے کچھ نہ کہا۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم اپنے حق میں جو فیصلہ کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر میرا ایک مشورہ بھی ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جذبات میں مت لینا، آگے جو اللہ کو منظور ہوا ہونا تو وہی ہے۔ جی ابو، امی سے رہا نہ گیا، بول اٹھی، آپ دانیال کو فون کر کے اس رویے کی وجہ تو پوچھیے۔ چلو اگر غصے میں گھر سے جانے کا بول بھی دیا تھا تو ایک دفعہ آ کر اس کا حال تو پوچھ جاتا، فون ہی کر لیتا۔ اس کی خاموشی تو یہی بتاتی ہے کہ وہ بھی الگ ہونا چاہتا ہے۔ امی، مجھے کل اس کا میسج آیا تھا، کال اگر وہ کرے بھی تو میں اس سے بات نہیں کروں گی۔ مگر ابو نے امی کو بیچ میں ہی ٹوک کر سارا کو وہاں سے اٹھا دیا۔ سارا جاؤ، ذرا نیچے سے کالا نمک لے کر آؤ، مالٹا ہی کھایا جائے۔ جی اچھا۔ سارا کے اٹھ کر جانے کے بعد اقبال صاحب نے بیگم سے سرگوشی میں کہا، اگر دونوں کی کوئی ناچاکی ہو گئی ہے تو بہتر یہی ہے اس موضوع پر سارا سے بات ہی نہ کرے۔ ہو سکتا ہے دونوں کا غصہ اتر جانے کے بعد خود ہی ایک دوسرے سے رابطہ کر لیں اور معاملات بہتری کی جانب چلے جائیں، کیونکہ کئی دفعہ بچوں کی زندگی میں مداخلت چیزوں کو مزید خراب بناتی ہے۔ سارا سیانی بیٹی ہے، یوں ہی تو کسی بچکانہ بات پر ناراض ہو کر نہیں چلی آئی ہوگی۔ میں تو کہوں گی ایک دفعہ دانیال سے مل کر آئیں، بھلا وہ کیا کہتا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، اگر ملنا پڑا تو مل بھی لوں گا، مگر تم سارا سے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا۔ جاب کرنا چاہتا ہے تو کر لے، مگر سارا کے ابو یہ بھی تو سوچیے، رشتہ دار کیا کہیں گے، پھر محلے داری ہے، پتہ نہیں لوگ کیا سوچے۔
لوگ باتیں تو پھر کرتے ہی ہیں، کرنے دو۔ اب میں لوگوں کی باتوں کے ڈر سے بیٹی کو اذیت میں مبتلا تو نہیں کر سکتا ہوں نا۔ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں ہم نے دولت کے لالچ میں ایک کالے بدصورت شخص کو بیٹی دے دی کیونکہ وہ بہت امیر ہے۔ اب کیا یہ بات سچ ہے؟ میں نے اپنی بیٹی دانیال کی گفتگو سے متاثر ہو کر دی تھی کیونکہ مجھے وہ ایک سلجھا ہوا نوجوان لگا تھا جو اپنے خاندان کو سنبھالے ہوئے تھا۔ ایسے لوگ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ اتنا سلجھا ہوا ہے تو سارا کے ساتھ ایسا بے حس رویہ کیوں رکھا؟ ماں کی ہر بات پر بنا تصدیق کے یقین کرتا ہے، کانوں کا بھی کچا ہے۔ اتنا امیر ہونے کے باوجود ان کے گھر کے کام میری بیٹی خود کرتی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، اپنے گھر کے کام کرنے سے کون سا شان گھٹ جاتی ہے۔ آپ تو نہ ہر بات کو بس یوں ہی ٹال دیا کریں۔ تم اتنا غصہ نہ کرو، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ لے نمک، میں ذرا ظہر پڑھ لوں، وقت نکل جانا ہے۔ سارا بہن کو کال کرو، وہ ابھی تک پہنچی کیوں نہیں ہے؟ سارا نے واپس سیڑھیوں کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ اچھا کرتی ہوں۔ دل ہی دل میں ماں باپ کے رویے پر شکر گزار ہو رہی تھی کہ زیادہ پریشان یا ڈرامائی نہیں ہوئے ہیں۔ اس کی بات کو، اس کی ذات کو اہمیت دے دی ہے۔ ابھی وہ نیچے بھی نہیں پہنچی تھی کہ باہر اطلاعی گھنٹی بجی۔ یقیناً ہمارا آ گئی تھی اور یہ تھی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ۔ یقیناً یار آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ مجھے یہ ناول اتنا اچھا لگ رہا ہے، اتنا اچھا لگ رہا ہے۔ مطلب دیکھو بہت سادہ سی سٹوری ہے اور ان کی شادی بھی ہو چکی ہے، لیکن بہت اچھا ناول لگ رہا ہے۔ جس طرح سے اس لڑکی کا کریکٹر ہے نا، اتنا اچھا، اتنا سوبر، وہ اتنی پیاری ہے، وہ اپنے شوہر سے اتنا پیار کرتی ہے۔ مجھے یہ چیز بہت پسند آ رہی ہے اور مجھے بہت اچھا بھی لگ رہا ہے اور یقیناً آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ اور پھر ڈینیل کا کریکٹر بھی بہت اچھا ہے، جیسے وہ مطلب غلط ہے کر رہا ہے ایک طرح سے، لیکن وہ بہت اچھا ہے جس طرح سے وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے، ہر ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، سمجھدار انسان ہے۔ کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے وہ غلط بھی ہے، لیکن وہ ہے تو اچھا ہی تو۔ پر مزہ بہت آ رہا ہے مجھے اس ناول کو پڑھنے میں۔ یقیناً آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تم پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔